السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. أما بعد. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر چل رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور پھر اپنے معجزات کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے اس کو جادو مانا اور جادوگروں سے ان کا مقابلہ کرایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرعون اور اس کی قوم پر کچھ عذابوں کا ذکر کیا، اور پھر بنی اسرائیل کو کہا کہ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، کہ جب ہم نے پار کرایا بنی اسرائیل کو سمندر، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو ان کا گزر جو ہے ایک ایسی قوم سے ہوا جو کہ کچھ بتوں کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، آپ بنا دیجئے ہمارے لیے ایک الہ جیسے کہ ان کے لیے الہ ہے۔ قال انکم قوم تجہلون، تو انہوں نے جواباً کہا کہ تم ایک جاہل قوم ہو، جہالت والی قوم ہو، تمہارے اندر سے یہ بت پرستی جو ہے ابھی تک نکلی نہیں ہے صحیح طرح، کہ تم جو ہے اس طرح کے الہ معبودان جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہو جبکہ تمہارا رب اللہ ہے۔ ان ہؤلاء متبر، بے شک یہ لوگ جو ہیں یہ تو تباہ ہونے والے ہیں، ما ہم فیہ، اس وجہ سے یا جس معاملے پر یہ ہیں، جس الہ کی عبادت پہ یہ لوگ ہیں اس کی وجہ سے یہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور وہ جو عمل کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ اور اسی آیت کے ضمن میں جو ہے ایک حدیث کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ غزوہ حنین کے وقت جو مسلمانوں کے صف میں کچھ نئے مسلمان شامل ہوئے تھے، چونکہ وہ انہوں نے نیا اسلام قبول کیا تھا، تو انہوں نے بھی جو ہے اس طرح کا ایک مطالبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ جب مسلمان ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور وہاں پہ ایک درخت تھا جو کہ جس کا نام ذات و انوات آتا ہے، کہ مشرکین جو ہے اس درخت پہ اپنے اسلحے لٹکا کے وہاں سے تبرک حاصل کرنے کے دعوے کرتے تھے، تو یہ جو نئے مسلمان تھے انہوں نے بھی جو ہے اس طرح کا مطالبہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بھی ہمارے لیے اس طرح کا کوئی درخت معین کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس معاملے سے تشبیہ دی تھی کہ یہ بات اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایسا الہ بنا دیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا تھا، ڈرایا تھا کہ تم لوگ بھی جو ہے پچھلی قوموں کی سنتوں کو فالو کرو گے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اغیر اللہ ابغیکم، یا اللہ کے سوا میں تلاش کروں تمہارے لیے الہن، کوئی معبود، کوئی الہ، وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جبکہ اس نے تو تمہیں تمام عالم پہ فضیلت دی ہے، اس نے تمام عالم پہ تمہیں فضیلت دی، تمہیں فرعون سے بھی نجات دی، اور اب تم چاہ رہے ہو کہ اس کے علاوہ کسی اور کو معبود بناؤ۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جبکہ ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں تکلیف دیتے تھے، عذاب دیتے تھے، بہت برا عذاب۔ یقتلون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 راتوں کا، واتممناها بعشر، اور پھر ہم نے ان کو مکمل کیا 10 اور سے، فتم میقات ربہ، تو پھر آپ کے رب کا جو ہے وہ وعدہ مکمل ہوا، اس کے رب کا وعدہ مکمل ہوا 40 لیلہ، 40 راتوں کا، یعنی پوری 40 راتیں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا تھا تورات دینے کے لیے۔ وقال موسیٰ لأخیہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے بھائی سے ہارون سے، اخلفنی، آپ میری قوم میں پیچھے جو ہے خلیفہ بن کے رہیے گا، فی قومی واصلح، اور آپ اصلاح کیجیے گا، نیکی کی تلقین کیجیے گا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہیں کیجیے گا۔ جب بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس سے فرعون سے اور اس کی قوم سے نجات ملی تھی، تو پھر اس کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ بعض افراد کے ساتھ جو ہے میرے پاس کچھ راتوں تک آ جاؤ شریعت دینے کے معاملے کے اعتبار سے، اور پیچھے جو ہے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو جو ہے اپنا جانشین بنا کے چھوڑا تھا کہ قوم کی جو ہے رعایت کیجیے گا۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وعدے کی جگہ پر آ گئے، وکلمہ ربہ، اور ان سے کلام کیا ان کے رب نے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا ایک فضل ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ کلام کیا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے ایک خواہش کا اظہار کیا، رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب تو مجھے اپنے آپ کو دکھا، میں تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ فلم ولکن انظر الی الجبل، لیکن دیکھو اس پہاڑ کی طرف، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، تو اگر وہ اپنی جگہ پر رہ گیا، رک گیا، تو تم مجھے دیکھ لینا۔
فلما تجلی ربہ للجبل، تو پھر جب تجلی کی آپ نے رب نے پہاڑ کے لیے، جعلہ دکا، تو اس کو کر دیا ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے، وخر موسیٰ صعقا، اور گر گئے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر، فلما افاقا، پھر جب ان کو ہوش آیا، قال سبحانک، انہوں نے فوراً کہا اے اللہ تو پاک ہے، تبت الیکا، میں پلٹتا ہوں تیری طرف، میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، وانا اول المؤمنین، اور میں ایمان والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو تقاضا تھا وہ محبت کی خاطر تھا کہ اے اللہ مجھے شریعت دے رہا ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے، میں تجھے دیکھنا بھی چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، واضح کر کے ان کو بتا دیا کہ اس دنیا میں جو ہے یہ دیدار ممکن نہیں ہے، اور پھر ان کو بتا دیا کہ انسان کو جو ہے یا اس مخلوق کو اس دنیا میں یہ استطاعت نہیں دی گئی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔ اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات جو ہے بالکل واضح ہو گئی، انہوں نے فوراً اللہ کی طرف توبہ کی۔ قال یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ، انی اصطفیتک، بے شک میں نے تجھے چن لیا ہے، علی الناس، لوگوں پر، برسالاتی، اپنے پیغام کے ساتھ، وبکلامی، اور اپنے کلام کے ساتھ، میں نے تجھ سے کلام کیا ہے، فخذ ما آتیتک، تو پھر آپ لو اس کو جو میں نے تمہیں دیا ہے، وکم من الشاکرین، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یہ جو آپ کو انعامات دیے گئے ہیں یہ بھی بہت بڑے ہیں، اور انہی کو جو ہے انہی پر شکر ادا کرو۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے لکھ دی ان کے لیے تختیوں میں، من کل شیء، ہر چیز میں سے، موعظۃ، نصیحت، و تفصیلا لکل شیء، اور ہر معاملے کی تفصیل، یعنی شریعت کے تمام معاملات جو تھے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے جو تمام موعظات تھے، نصیحتیں تھیں، وہ ان الواح میں، ان تختیوں میں ان کو لکھ کے دے دی گئیں۔ فخذها بقوت، تو اب آپ ان کو پکڑ کے رکھیے گا قوت سے، وامر قومک، اور آپ حکم دیجئے اپنی قوم کو بھی، یاخذوا باحسنها، وہ اس کے تمام جو نیک اور اچھی باتیں ہیں ان پر عمل کریں اور ان پہ قائم رہیں۔ سأریکم دار الفاسقین، عن قریب میں تم سب کو دکھاؤں گا نافرمانوں کا گھر، یعنی یہ جو اب شریعت دی جا رہی ہے اس پہ جو ہے اب قائم رہنا ہے اور اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے۔ سأصرف عن آیاتی، اور میں عن قریب پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے، الذین یتکبرون فی الارض، وہ لوگ جو کہ تکبر کرتے ہیں زمین میں، بغیر الحق، بغیر کسی حق کے، یعنی صرف وہ مقامات جہاں پہ اللہ کو تکبر پسند ہے، جیسے کہ میدان جہاد میں کفار کے مقابلے میں، اس کے علاوہ جو ہے تکبر کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور ان کا حال یہ ہے کہ اگر یہ دیکھ لے ہر طرح کی نشانی کو بھی، لا يؤمنوا بها، تب بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر وہ دیکھ لے بھلائی کے، نیکی کے راستے کو، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو وہ اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر ان کو دکھتا ہے گمراہی کا راستہ، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اس کو فوراً جو ہے پکڑ لیتے ہیں اور اختیار کر لیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ہماری آیات سے غافل تھے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، نشانیوں کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور ہماری اور آخرت کی ملاقات کو، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ضائع ہو گئے ان کے تمام اعمال۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیا وہ بدلہ دیے جائیں گے مگر اس کا جو کہ انہوں نے عمل کیا، یعنی کہ نہیں، وہ ان کو کوئی اور جزا دی جائے گی مگر صرف انہی چیزوں کی جو انہوں نے عمل کی ہے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، اور بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، من حلیہم، اپنے زیوروں میں سے، عجلا، ایک بچڑے کو، جسدا لہ خوار، ایسا کہ اس کا ایک جسم بنایا تھا اور اس کے اندر سے ایک آواز نکلتی تھی۔ اور آگے اس کا ذکر آئے گا کہ ان کی قوم میں جو سامری تھا اور اس نے لوگوں کا زیور لے کے اس کو ایک بچڑے کی صورت میں جو ہے بنا دیا اور اس میں سے ایک آواز نکلتی تھی اور انہوں نے جو ہے اس کی عبادت شروع کر دی۔ اولم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے، کیا انہوں نے نہ دیکھا، انہ لا یکلمہم، کہ یہ بچڑا جو ہے جس کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا ہے یہ ان سے کلام بھی نہیں کرتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اتخذوہ، انہوں نے اس کو معبود بنا لیا، وکانوا ظالمین، اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ایک مخلوق جس کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کیسے وہ مخلوق ان سے بات بھی نہیں کر سکتی، یعنی غیر عاقل چیز ہے، مردہ چیز ہے، زندہ بھی نہیں ہے، اور وہ اس کے سامنے اپنی حاجات پیش کر رہے ہیں۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، پھر جب وہ پریشان ہوئے، ان کے ہاتھ گر گئے یعنی پریشان ہوئے، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور ان کو احساس ہو گیا کہ وہ گمراہ ہو گئے تھے، تو قالوا، انہوں نے فوراً کہا، لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر نہیں رحم کیا ہم پر ہمارے رب نے، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے رجوع کیا، لوٹے، إِلَىٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم کی طرف،
غضبان اسفا، تو وہ بہت غصے میں بھی تھے اور بہت افسوس رنجیدہ بھی تھے، کیونکہ ان کی قوم جو ہے وہ بھٹک گئی تھی راستے سے۔ قال، انہوں نے اپنی قوم کو کہا، بئس ما خلفتمونی من بعدی، بہت برا ہے جو تم نے میرے جانے کے بعد معاملات کو اپنایا، میری جانشینی جس طرح تم نے کی میرے بعد۔ اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے جلدی کی اپنے رب کے حکم میں سے، تم انتظار نہیں کیا میرے آنے کا۔ والقى الالواح، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کے ساتھ ان کے پاس تختیاں تھی ان کو سائڈ میں رکھ دیا، ان کو پھینک دیا۔ واخذ برأس اخیہ، اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا، یجرہ الیہ، اور ان کو اپنی طرف کھینچنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو پرسنالٹی تھی وہ ایک جلالی پرسنالٹی تھی، تو انہوں نے ان کو غصہ آیا کہ کیوں جو ہے میری قوم نے اتنا بڑا شرک کا ارتکاب کر لیا، اور انہوں نے غصے میں اپنے بھائی کو پکڑ لیا ہارون علیہ السلام کو، ان کو کھینچنے لگے۔ تو ہارون علیہ السلام نے فوراً کہا، قال ابن اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم، بے شک یہ جو قوم ہے، استضعفونی، انہوں نے مجھے کمزور سمجھا، وقادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے، یعنی میں نے اپنی طرف سے ان کو سمجھایا بھی، ان کو روکنے کی کوششیں بھی کی، لیکن ان کے سامنے میں کمزور تھا اور یہ قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ فلا تشمت بی الاعداء، تو آپ میرے ذریعے یا میرے ساتھ معاملے میں دشمنوں کو خوش مت کیجیے، یعنی آپ مجھ سے ایسی رویش اختیار مت کیجیے۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے جو ہے ظالم قوم میں سے نہ بنائیے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا، رب اغفر لی ولی، اے رب، اے میرے رب، معاف کر دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہم سب کو داخل کر دے اپنی رحمت میں سے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دشمنوں سے مراد جو ہے یہ قوم جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اور شرک پر جو ہے وہ آمادہ ہو گئی تھی اور اس پر قائم ہو گئی تھی۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے بنا دیا اس بچڑے کو معبود، سینالہم غضب من ربہم، ان قریب ان کو پہنچے گا ان کے رب کی طرف سے غضب بھی، وذلت فی الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی میں ذلت بھی، وکذالک نجزی المفترین، اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو، جھوٹ بولنے والوں کو۔ والذین عملوا السیئات، اور وہ کہ جنہوں نے برائی کے کام کیے، ثم تابوا من بعدها، اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد جو ہے بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر انسان سے برائی ہو بھی جائے لیکن اس کے فوراً بعد وہ توبہ کر لے اور ایمان لے آئے تو رب جو ہے اس کا غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ ولما سکت عن موسى الغضب، اور جب کہ خاموش ہو گیا موسیٰ علیہ السلام سے غصہ، یعنی کہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اخذ الالواح، تو وہ جو تختیاں انہوں نے پھینکی تھیں انہوں نے ان کو اٹھایا، وفی نسختها هدى ورحمہ، اور اس نسخے میں جو ہے یعنی ان تختیوں میں جو ہے ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی، للذین هم لربهم يرهبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ وختار موسیٰ قومہ، اور اختیار کیا موسیٰ علیہ السلام نے، چوز کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 رجلا، 70 آدمیوں کو، لمیقاتنا، ہمارے وعدے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ میرے پاس آئیں اور اپنی قوم کے کچھ لوگوں کو جو کہ ایمان والے ہوں ان کو لے کے آئیں۔ فلما، اور پھر جو جس طرح ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا تھا کہ انہوں نے جو ہے تقاضا کیا، مفسرین کی رائے کہ انہوں نے تقاضا کیا کہ ہم رب پر ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک ہم رب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، تو اس بات کی سزا پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلما اخذتهم الرجفہ، پھر جب ان سب کو ایک زلزلے نے آ پکڑا، یعنی ان کو عذاب دیا گیا، قال، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ربی، اے میرے رب، لو شئتا، اگر تو چاہتا تو اہلکتہم من قبل و ایائی، تو ہلاک کر دیتا اس سے پہلے ہی اور مجھے بھی، یعنی اس معاملے کی وجہ سے اگر تو چاہتا تو ہمیں ہلاک کر دیتا۔ اتہلکنا، کیا تو ہلاک کرے گا، بما فعل السفہاء منا، اس وجہ سے جو کہ بیوقوفوں نے کیا ہم میں سے، یعنی یہ بیوقوف تھے ان کو سمجھ نہیں تھی، تو ان کو ہلاک مت کر، ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے مگر یہ تیری آزمائش۔ اور جیسے کہ پھر سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو پھر زندہ کر دیا تھا۔ تضل بها من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے جس کو تو چاہے، وتہدی من تشاء، اور تو ہدایت دیتا ہے جس کو تو چاہے، انت ولینا، بے شک تو ہی ہمارا ولی ہے، فاغفر لنا، تو ہمیں معاف کر دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم کر، وانت خیر الغافرین، اور تو بخشنے والا سب سے بہترین بخشنے والا ہے، وَاكْتُبْ لَنَا، اور تو لکھ دے ہمارے لیے، فی هذه الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھی بھلائی کو، تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی کو لکھ دے کہ ہمیں بھلائی کے کام کرنے کی توفیق ہو، وفی الآخرتی، اور آخرت میں بھی جو ہے ہمیں تیری طرف سے بھلائی ملے، جنت ملے، تیرا دیدار ملے، انا ہدنا الیک، بے شک ہم نے رجوع کیا تیری طرف، ہم پلٹے تیری طرف۔
قال اللہ تعالیٰ نے جواباً کہا عذابی میرا جو عذاب ہے اصیب به من اشاء وہ میں پہنچاتا ہوں جسے میں چاہتا ہوں ورحمتی وسعت کل شیء اور میری رحمت نے گھیرا ہوا ہے ہر چیز کو فساکتبها تو عن قریب میں لکھ دوں گا اس کو یعنی اس رحمت کو للذین یتقون ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ویؤتون الزکاۃ اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کی والذین هم بآیاتنا یؤمنون اور وہ ہماری آیات پر ایمان لانے والے تھے تقوی کو بھی ذکر کیا اور اس کے بعد خاص جو ہے وہ یہاں پہ اس موقع پہ زکوٰۃ کو بھی ذکر کیا حالانکہ زکوٰۃ جو ہے وہ تقوی کا حصہ ہے لیکن جن لوگوں کو زکوٰۃ دینے میں کمزوری محسوس ہوتی ہے ان کے لیے خاص تاکیداً بتا دیا کہ تقوی میں اور اس میں خاص جو ہے ایک زکوٰۃ کا بھی معاملہ ہے کہ اس کو ادا کرنی ہے جو کہ مال کے لیے بھی اور انسان کے لیے بھی جو ہے طہارت کا ذریعہ ہے پاکیزگی کا ذریعہ ہے الذین وہ لوگ کہ جنہوں نے یتبعون الرسول النبی الامیہ کہ انہوں نے اتباع کی نبی اور رسول جو کہ ان پڑھ تھے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے الذی یجدونہ مکتوبا جن کے بارے میں وہ اپنے پاس پاتے ہیں لکھا ہوا عندہم فی التوراۃ والانجیل تورات اور انجیل دونوں میں جو ہے ان کا ذکر پاتے ہیں یأمرہم بالمعروف وہ نبی جو ہے ان کو حکم دیتے ہیں اچھائی کے کاموں کا نیکی کے کاموں کا معروف کاموں کا وینہاہم عن المنکر اور وہ نبی جو ہے ان کو روکتے ہیں منع کرتے ہیں منکر کاموں سے برائی کے کاموں سے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ اور وہ ان کے لیے حلال کرتے ہیں پاکیزہ چیزوں کو وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ اور وہ حرام کرتے ہیں ان کے اوپر خبیث چیزوں کو وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ اور وہ اتارتے ہیں ان سے ان کا بوجھ والاغلال اور ان کے گلے میں جو طوق ہیں التي كانت علیہم جو ان پر ہیں وہ گناہ وہ غلطیاں وہ بدفعلیاں جو کہ انہوں نے پہلے سے کی ہیں وعلیکم السلام جن غلطیوں کی بنیاد پر ان کے اوپر کچھ چیزیں حرام کی گئی تھیں اہل کتاب میں سے تو یہ نبی آ کر جو ہے ان کی ان معاملات کو آسان کرتے ہیں اور ان کے لیے بہت ساری چیزوں کو حلال کرتے ہیں فالذین آمنوا به تو وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں ان پر وعزروہ اور ان کی حمایت کرتے ہیں ونصروہ اور ان کی مدد کرتے ہیں واتبعوا النور اور اتباع کرتے ہیں اس نور کی الذی انزل معہ جو کہ ان کے ساتھ نازل کیا گیا اولئک هم المفلحون تو یہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں قل آپ ان سے کہہ دیجئے یا ایھا الناس اے لوگو انی رسول اللہ علیکم بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف جمیعا تم سب کے سب یعنی اب کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو میری رسالت کے علاوہ کوئی اور چارہ ہو کہ وہ آخرت میں کامیابی حاصل کرے اب میرے آنے کے بعد تم سب کے لیے جو ہے صرف اور صرف میں ہی اللہ کا رسول ہوں مجھے ہی جو شریعت دی گئی ہے وہی تم نے فالو کرنی ہے الذی لہ ملک السماوات والارض اس ذات کا رسول کہ جس کے لیے ہے آسمانوں زمینوں کی بادشاہت لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے یحیی و یمیت وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے فآمنوا باللہ تو تم ایمان لے آؤ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول پر النبی الامی جو کہ نبی اور امی ہے الذی یؤمن باللہ و کلماتہ جو کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے تمام کلمات پر واتبعوہ اور تم سب ان کی پیروی کرو لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ ومن قوم موسیٰ امہ اور قوم موسیٰ میں سے بھی جو ہے وہ بعض لوگ ہیں بعض قوم ہیں یہدون بالحق جو کہ ہدایت پر ہیں جو ہدایت پر ہیں حق کی یعنی حق پر ہیں ہدایت دیتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں حق کی وبہ یعدلون اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ عدل کرتے ہیں انصاف کرتے ہیں یعنی کہ پچھلی قوم میں سے بھی قوم موسیٰ میں سے بھی بنی اسرائیل میں سے بھی بعض لوگ ایسے ہوں گے جو کہ حق پر ہیں ہدایت کو پہچانتے بھی ہیں اور عدل کرتے بھی ہیں اور اب وہ کیا کرتے ہیں وہ اسلام قبول بھی کرتے ہیں وقطعناہم ہم نے ان کو جدا کر دیا قطع کر دیا کاٹ دیا یعنی ان کے فرقے بنا گروپس بنا دیے اثنتی عشرۃ اسباط امما 12 گروہ 12 قوموں میں ان کو ڈیوائیڈ کر دیا یہ 12 جو ہے یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد میں سے تھے ان کے جو ہے وہ اعتبار سے ان کے قوم میں جو ہے 12 قبیلے تھے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ جبکہ پانی طلب کیا تھا ان کی قوم نے أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ماریے اپنی لاٹھی کے ذریعے اس پتھر کو فَانْبَجَسَتْ تو پھر پھوٹ پڑے نکل پڑے منہ اس پتھر میں سے اثنتا عشرۃ عینا 12 چشمے 12 نہریں بہ پڑی ہر قبیلے کے لیے جو ہے ایک ایک قد علم کل اناس جان لیا ہر شخص نے تمام لوگوں نے جان لیا مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو وظللنا علیہم الغمامہ اور ہم نے سایہ کیا تھا ان کے اوپر بادلوں سے
وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تھا ان کے اوپر من اور سلوا، یعنی ان کے لیے ہم نے شیڈ بھی دیا تھا، ان کو دھوپ سے بھی بچایا تھا، اور ان کو کھانا بھی دیا تھا، پینا بھی دیا تھا۔ کلو من طیبات ما رزقناکم، تم سب کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو کہ ہم نے تمہیں رزق کے طور پہ دی ہیں۔ وما ظلمونا، لیکن انہوں نے نہیں، ہم نے ظلم نہیں کیا وما ظلمونا، انہوں نے نہیں ظلم کیا ہم پر، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اتنی نعمتوں کے باوجود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور ہماری فرمانبرداری اختیار نہیں کی۔ اور اس میں سے ایک صورت کیا تھی؟ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب کہا گیا ان کو کہ تم اس بستی میں سکون اختیار کرو، اس بستی میں رہو۔ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور تم کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، لیکن تم کہنا حِطَّة، دعا کرنا کہ اے اللہ ہمیں بخش دے۔ وَدْخُلُوا الْبَابَ، اور تم داخل ہونا دروازے سے، یعنی اس بستی میں تم داخل ہونا دروازے سے، سجدن، اس حال میں کہ تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہو۔ جب تم یہ کیفیت اپناؤ گے، تم اس بستی میں داخل ہوگے بخشش طلب کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے، نغفر لکم خطیئاتکم، تو ہم بخش دیں گے تم سے تمہاری خطاؤں کو، تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ سنزید المحسنین، ہم عن قریب جو ہے وہ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو زیادہ بڑھائیں گے۔ یہ جو تمام نعمتیں ہیں ان میں احسان کرنے والوں کو بڑھایا جائے گا۔ فبدلا، تو انہوں نے تبدیل کر دیا، الذین ظلموا منہم، ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے تبدیل کر دیا، قولا غیر الذی قیل لهم، اس بات کو جو کہ ان سے کہی گئی تھی اس کے علاوہ کسی اور سے تبدیل کر دیا۔ ان کو کیا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ بخشش طلب کرتے ہوئے داخل ہونا، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، تو پھر ہم نے نازل کیا ان پر، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے عذاب کو، بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، اس وجہ سے جو وہ ظلم کیا، انہوں نے ظلم کیا یا وہ ظلم کرتے تھے۔ ظلم کیا تھا؟ ان کو کہا جا رہا ہے کہ بستی میں داخل ہو، اللہ کی نعمتوں میں داخل ہو، لیکن ان نعمتوں میں داخل ہونے کے لیے، ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے لیے ایک خاص کیفیت ہے جس کے بارے میں تمہیں کہا گیا ہے کہ اپنی زبان سے بھی جو ہے کچھ کلام کرنا، دعا کرنا، اور اپنے جسم سے بھی جو ہے ایک خاص کیفیت کو اپنانا۔ اسی طرح ہمیں بھی جو ہے بہت ساری نعمتیں عطا کی گئی ہیں، اور ان نعمتوں کے بارے میں کچھ رہنمائی کی گئی ہے کہ جب میری اس نعمت کو استعمال کرو تو اس وقت تمہاری زبان سے کیا قول ہونا چاہیے۔ مثلا جب ہم پانی پئیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے، جب ہم کھانا کھائیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے، جب ہم لباس پہنیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ساری تعلیمات ہیں نا، کہ اس عمل کو کرتے ہوئے اللہ کو کس طرح یاد کرنا ہے۔ اور ہمیں اگر ان چیزوں کی فکر نہ ہو، ہمیں ان چیزوں سے کوئی پرواہ نہ ہو کہ ٹھیک ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، ضروری تو نہیں ہے، بھئی اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ انسان یعنی اللہ کی جب نعمتوں کو استعمال کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر ادا کرے، اور پھر ان نعمتوں کو جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری میں ہی جو ہے خرچ کرے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا انسان تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں پر جو ہے ہماری طرف سے عذاب آتا ہے، اس وجہ سے جو کہ وہ ظلم کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے جو ہے ایک اور گروہ کا ذکر کیا، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، اور آپ ان سے سوال کیجئے اس بستی کا، الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جو کہ سمندر کے کنارے پر تھی، سمندر کے کنارے پر تھی۔ ان کا جو ایک زندگی معاش کا جو ایک بڑا ذریعہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ مچھلیاں پکڑتے تھے۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جبکہ اس قوم نے حد سے تجاوز کیا، فی السبت، ہفتے کے معاملے میں، اذ تأتیہم حیتانہم، جبکہ آتی تھی ان کو ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، ان کے ہفتے کے دن، شرعا، کھلم کھلا، منہ اٹھا اٹھا کے جو ہے، منہ کھول کھول کے جو ہے، سر اٹھا اٹھا کے ان کے سامنے آ رہی تھیں۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن کہ وہ ہفتہ نہیں تھا، لا تأتیہم، وہ مچھلیاں اس طرح نہیں آتی تھیں۔ کذالک، اسی طرح، نبلوہم بما کانوا یفسقون، اس طرح ہم آزماتے ہیں ان کو جو کہ انہوں نے نافرمانی کی۔ قوم کا معاملہ کیا تھا کہ ان کے لیے ایک دن ان کے ہی کہنے پر، یعنی انہی کے تقاضے کے مطابق خاص کر دیا گیا تھا کہ ہفتے کا دن جو ہے اس دن آپ نے کوئی شکار نہیں کرنا، اس دن آپ نے مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر آزمایا، اور وہ آزمائش کیا تھی کہ جس طرح ہفتے کے دن ان کے سامنے مچھلیاں آ رہی ہوتی تھی، باقی دنوں میں اس طرح نہیں آتی تھی۔ یعنی ہفتے کے دن ان کی آزمائش یہ تھی کہ ان کو روکا گیا ہے، اور وہ نعمت جو ہے، وہ مچھلیاں جو ہیں ان کے سامنے سامنے جو ہے وہ آ رہی ہیں ایک کثیر تعداد میں۔ تو پھر انہوں نے، یعنی یہاں پہ آزمائش کیا تھی کہ چونکہ تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اس دن تم شکار نہیں کرو گے، تو حق بات کیا ہے کہ تم اس آزمائش پر صبر کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو جو اللہ نے باقی دنوں میں تمہیں دیا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا حیلہ اختیار کیا، انہوں نے ہفتے کے دن تو
کام نہیں کیا، لیکن وہ ہفتے سے پہلے جو ہے کچھ ایسی سیٹنگ کرتے تھے. بعض نے لکھا ہے کہ وہ کچھ گڑھے ایسے بنا لیتے تھے جمعے کے دن کہ پانی جب زیادہ آئے گا، مچھلیاں جب زیادہ آئیں گی تو پھر وہ ان گڑھوں میں رک جائیں گی. ہفتے کے دن وہ نہیں کریں گے، پھر اتوار کے دن جو ہے وہ ان مچھلیوں کو پکڑ لیں گے. یا پھر وہ یہ کرتے تھے کہ وہ جمعے کے دن جو ہے وہ جال بچھاتے تھے تاکہ ہفتے کے دن جو ہے وہ مچھلیاں اس جال میں آ جائیں، اور اتوار کے دن جو ہے پھر وہ اس کو استعمال کر لیتے، پکڑ لیتے تھے. اور ان کا کہنا کیا تھا کہ بھائی ہم ہفتے کو تو کچھ نہیں کر رہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ان کی طرف سے ایک حیلہ تھا، کیونکہ جو مقصد تھا وہ کیا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے صرف اور صرف اس معاملے کی فکر کرنی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. اور اس میں آزمائش کیا تھی تمہارے لیے کہ تم اس نعمت سے جو کہ تمہارے سامنے، تم نے اگر جال چاہے جمعے کو بھی بچھایا ہے، لیکن وہ مچھلی جو آ رہی ہے وہ تو ہفتے کے دن آ رہی ہے نا. تو ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا جب جائز نہیں ہے، تو چاہے تم اپنے ہاتھ سے پکڑ رہے ہو یا چاہے تم کسی آلے کے ذریعے پکڑ رہے ہو، پکڑنا تو تمہارا ہی ہوا. اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اس دن اس معاملے سے دور رہ کے اللہ کی فرما برداری اختیار کرو، لیکن ان سے یہ معاملہ ہوا نہیں. اور یہ جو ہے وہ کہلاتے ہیں، یعنی ان کا جو ہے وہ اصحاب السبت، ہفتے کے دن والے کہلاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ہے ہفتے کے دن جو ہے یہ نافرمانی کی، ہفتے کے دن کے معاملے میں نافرمانی کی. اور پھر ان کی قوم میں کیا ہوا؟ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، پھر ان میں سے، اس قوم میں سے، اس بستی والوں میں سے ایک گروپ تھا جنہوں نے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، تم کیوں ایسی قوم کو وعظ و نصیحت کرتے ہو، اللہ مہلکہم، کہ جن کو اللہ نے ہلاک کرنا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا ان کو جو ہے اللہ نے ایک شدید عذاب دینا ہے. مفسرین نے لکھا کہ اس قوم میں جو ہے پھر 3 گروہ ہو گئے. ایک گروہ جو کہ اس نافرمانی میں ملوث تھا، جو کہ ہفتے کے دن کے لیے اس طرح کی تیاریاں کرتا تھا مچھلیاں پکڑنے کی. دوسرا گروہ تھا جو کہ ان معاملات میں ملوث نہیں تھے اور وہ اپنی عبادت میں لگے رہتے تھے. وہ ان کو کچھ روکتے بھی نہیں تھے، ان کو کچھ کہتے بھی نہیں تھے، وہ کہتے تھے ہمارا اس معاملے سے لینا دینا نہیں ہے. اور تیسرا ایک گروہ تھا جو کہ ان کو ان کی غلطی کی وجہ سے روکتا تھا، سمجھاتا تھا کہ بھائی یہ کام مت کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے تمہارے لیے آزمائش ہے، تم ایسے حیلے مت اختیار کرو. تو وہ لوگ جو کہ ان کو روکتے نہیں تھے بلکہ صرف اپنی عبادات میں لگے ہوئے تھے، انہوں نے تیسرے گروپ سے کہا یہ بات کہ تم کیوں ان کو واضح نصیحت کرتے ہو، انہوں نے اللہ کی بات ماننی نہیں ہے، اللہ نے ان کو ویسے ہی ہلاک کرنا ہے یا عذاب دینا ہے. تو اس تیسرے گروپ نے یہ بات کہی، قالوا معذرۃ الی ربکم، تمہارے رب کی طرف معذرت کے طور پہ، ولعلہم یتقون، اور شاید کہ یہ تقوی اختیار کریں. یعنی ہم نے تو اپنے رب کو جو اپنا جواب دینا ہے تو کم از کم ہم اپنے رب کے سامنے یہ عذر تو پیش کریں کہ اے اللہ تیری نافرمانی ہو رہی تھی، لیکن ہم خاموش نہیں بیٹھے رہے، ہم سائیڈ میں نہیں بیٹھے رہے، ہم نے اپنی زندگیوں میں ہی جو ہے نجات نہیں پائی، بلکہ ہم نے اس برائی کو روکنے کی کوشش کی. وہ لوگ جو کہ اس برائی میں ملوث تھے، ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور اس امید سے کہ شاید ان میں سے کوئی نہ کوئی ایسا ہو جس کو بات سمجھ میں آ جائے اور وہ اس نافرمانی سے رک جائے، اللہ کا تقوی اختیار کر لے. ہمیں لوگوں کے دلوں کا حال تو نہیں پتا، اگر وہ کسی گناہ میں ملوث ہے بھی تو میں اس شخص کے بارے میں کیسے کہوں کہ حتمی طور پہ اس شخص کو تو اللہ ہلاک کرے گا یا اس شخص کو تو اللہ عذاب دے گا. ہو سکتا ہے کہ میرے سمجھانے کی وجہ سے یا کسی اور کے سمجھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں جو ہے ہدایت لکھی ہو، وہ بات سمجھ جائے اور وہ تقوی اختیار کر لے. فلما نسو، پھر جب وہ بھول گئے، ما ذکروا به، ان معاملات کو یا ان چیزوں کو جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو کہ برائی کے کاموں سے روکتے تھے، واخذنا الذین ظلموا، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب بئیس، ایک سخت اور برے عذاب سے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے جو نافرمانی کیا کرتے تھے. یہاں پہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب اس قوم پر پھر اللہ کا عذاب آیا تو ان 3 گروہوں میں سے جو ہے صرف ایک گروہ کو جو ہے اللہ نے اس کی نجات کا ذکر کیا ہے کہ جو کہ برائی کے کاموں سے روکتے تھے. صرف یہ نہیں کہ وہ اپنی نیکیوں کی فکر میں لگے ہوئے تھے بلکہ وہ برائی کے کاموں سے بھی روکتے تھے، اللہ نے ان کو جو ہے نجات دی. اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے بارے میں کیا ذکر کیا کہ ان کو جو ہے عذاب نے آ پکڑا اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے. تو یہ بات کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی جا رہی ہو ہمارے سامنے اور ہمیں اس سے کوئی اثر نہ ہو یا ہم اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں، یہ بھی جو ہے ایک برائی کا کام ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ایسا ہوگا کہ جب
خباثت پھیل جائے گی، بہت کثیر تعداد میں ہو جائے گی، تو پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر اس میں نیک لوگ بھی جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں، یعنی چاہے وہ اپنی زندگی میں نیک ہوں لیکن ان پر بھی جو ہے وہ اس کا دنیاوی اعتبار سے عذاب آ جاتا ہے۔ آخرت میں ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہر کوئی اپنے اعتبار سے جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ فلما عتوا، پھر جب انہوں نے سرکشی اختیار کی، عما نہوا عنہ، اس چیز سے جس سے ان کو روکا گیا تھا، قلنا لہم، تو ہم نے ان کو کہا، کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ تم ذلیل و خوار بندر۔ جب وہ یہ نافرمانی کر رہے تھے تو پہلے ان پر ایک عذاب آیا، اس عذاب سے جو ہے ان کو پکڑا گیا، لیکن یہ ایسا عذاب نہیں تھا کہ ان کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہو۔ پھر ان میں سے بعض نے نصیحت پکڑی، اس عذاب سے نصیحت پکڑی اور اپنے گناہوں سے رجوع کیا، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے انہوں نے وہی رویش اختیار کی اور پھر اسی طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے یہ مسخ کا عذاب جو ہے وہ مسلط کر دیا، کہ ان کو کہہ دیا کہ تم بندر کی شکل کے ہو جاؤ، ذلیل و خوار۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب خبر دی آپ کے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ وہ ضرور بھیجتا رہے گا ان پر قیامت تک، من یسومہم، جو بھی ان کو تکلیف دے گا، یعنی جو ان کو تکلیف دے گا، سوء العذابی، برے عذاب سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ اب ان پر جو ہے قیامت تک جو ہے وہ عذاب بھیجتا رہے گا۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب جو ہے وہ عقاب میں شدید ہے، جلد ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ مراد یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل میں سے وہ قوم جو کہ اللہ کی اس طرح نافرمانی کرتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک جو ہے وقتاً فوقتاً ان پر ایسے لوگ بھیجتا رہے گا، کوئی نہ کوئی معاملہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا کہ دنیا میں بھی جو ہے وہ ان کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ اور کچھ نے بعض نے اس کی جو ایک توجہ لکھی ہے کہ جس طرح ہم نے اس زمانے میں دوسری جنگ عظیم میں دیکھا کہ ہٹلر نے جو ہے وہ یہودیوں کے خلاف جو ہے ایک جو ان کو ایک طریقے سے تعذیب دی، ان کے ساتھ عذاب والا معاملہ ہوا، تو وہ بھی اس آیت کے مصداق میں سے ایک ہے کہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ جو ہے ان یہود کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے کہ دنیا میں بھی جو ہے ان کو انسانوں کے ہاتھوں جو ہے کچھ نہ کچھ عذاب ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ ابھی ان کے اپنے گناہ بھی ہیں، لیکن یہ کہ ان کے آباء و اجداد نے بھی جو ہے وہ گناہ کی رویش چلی آ رہی ہے اور انہوں نے اپنے راستوں کو تبدیل نہیں کیا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور ہم نے جو ہے کاٹ دیا یا گروہوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، فی الارض امما، زمین میں مختلف امتوں میں، مختلف قوموں میں، منہم الصالحون، ان میں سے بعض جو ہے نیک بھی ہیں، ومنہم دون ذالک، اور بعض ان کے علاوہ بھی ہیں یعنی کہ نیک نہیں ہیں، وبلوناہم، اور ہم نے ان کو آزمایا، بالحسنات والسیئات، اچھائیوں کے ساتھ بھی اور برائیوں کے ساتھ بھی، یعنی اچھے حالات سے بھی آزمایا اور برے حالات سے بھی آزمایا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ یعنی کہ اچھائی کے دن ہو یا برائی کے دن ہو، جب تک انسان جو ہے اپنے آپ کو اس دنیا میں پاتا ہے، اسی زندگی پر پاتا ہے، تو وہ یہ یاد رکھے کہ یہ ظاہری اعتبار سے میرے حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، دونوں صورتوں میں جو ہے یہ میرے لیے آزمائش ہے، اور اس آزمائش سے رب کیا چاہتا ہے کہ میں اس کی طرف جو ہے رجوع کروں، اچھائی کے دن ہو تو شکر کروں، برائی کے یعنی کہ پریشانیوں کے دن ہو تو اس پہ صبر کروں، رب کی طرف پلٹوں۔ فخلف من بعدهم خلف، پھر ان کے بعد جانشین بنے کچھ برے لوگ، ورث الکتابہ، کہ جنہوں نے کتاب کے وارث بنے، یأخذون عرض هذا الادنی، وہ لینے لگے اس ادنا چیز کا فائدہ، اس ادنا چیز سے نے جو پیش کیا، اس ادنا چیز سے جو ان کو حقیر سے سامان ملا، وہ اس کو لینے لگے، اس کو حاصل کرنے لگے۔ وَيَقُولُونَ، اور انہوں نے کہا، سَيُغْفَرُ لَنَا، کہ عنقریب ہمارے لیے تو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا، ہماری تو بخشش کر دی جائے گی۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور چاہے ان کے پاس اس طرح کا اور بھی سامان آ جاتا تو وہ اس کو لے لیتے۔ اور یہاں پہ ذکر یہی ہو رہا ہے کہ برائی یعنی حرام سامان جو ہے جب ان کے پاس آتا، یا ان کی جو پریفرنس تھی، ان کی جو ترجیحات تھی، وہ کتاب میں جو ان کو دیا گیا ہے اس کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر دنیاوی اعتبار سے جو ہے ان کا ہمیشہ فوکس رہتا، اور چاہے ان کو جو بھی معاملہ ملا اس سے زیادہ اگر ملنے کی انہیں امید ہوتی تو فوراً ان کی آنکھیں جو ہیں وہ اسی طرف پلٹتی رہتی کہ کہیں ہمیں دنیا میں کچھ اور چیز مل جائے، کہیں ہمیں دنیا میں کچھ اور چیز مل جائے، اور ساتھ گمان کیا چل رہا تھا، سیغفر لنا، کہ ہمیں تو بخش دیا جائے گا، ہمیں تو معاف کر دیا جائے گا، ہمیں اس دین پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الم یؤخذ علیہم، کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے، میثاق الکتابی، کتاب کا پختہ عہد، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ نہیں کہیں اللہ پر مگر صرف حق بات ہی، ودرسوا ما فیہ، اور انہوں نے تو پڑھ لیا ہے جو اس میں ہے، یعنی ان پر کتاب نازل کی گئی تھی، اس میں ان کو سمجھایا گیا تھا کہ اللہ پر کوئی ایسی بات نہیں کہنا جو کہ حق نہ ہو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں جو بھی کر لیں ہمیں تو معاف کر دیا جائے گا۔
والدار الآخرۃ، اور آخرت کا جو گھر ہے، خیر للذین یتقون، وہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے پکڑ کے رکھا، مضبوطی سے تمسک اختیار کیا کتاب کو، کیا کتاب کے ساتھ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھا، وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کی. انا لا نضيع اجر المحسنین، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے اصلاح کرنے والوں کا، نیک لوگوں کے اجر کو. یہاں پہ پہلے ذکر کیا یمسکون بالکتاب، کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کتاب کے اندر نماز آلریڈی شامل ہے، لیکن اس کے باوجود الگ سے ذکر کیا کہ وہ اقام الصلاۃ، اور وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں. اور یہاں پہ جو ہے اس نماز کی جو ہے ایک اہمیت کو اجاگر کرنے کا مقصود ہے کہ یہ نماز جو ہے کتنی ہی ضروری چیز ہے. باقی عبادات بھی ضروری ہیں ظاہر سی بات ہے، لیکن نماز کی ایک خاص اہمیت ہے اس اعتبار سے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان، یعنی ایک مسلمان اور ایک اس کے شرک اور کفر کے درمیان یہ فرق کرنے والی چیز جو ہے یہ نماز ہے، کہ بندے اور کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے پہ جاتے تھے، جب ان سے لڑائی کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تعلیم دیتے تھے کہ اگر ان کے بارے میں نہیں پتا تو نماز کے وقت جو ہے پہلے رکے رہو. اگر اذان کی آواز آتی ہے اور دیکھتے ہو کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں تو پھر تو ان کو چھوڑ دو، یعنی کہ وہ مسلمان ہیں، اور اگر نہیں تو پھر ان پہ چڑھائی کی جائے گی، ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. یعنی نماز کو جو ہے وہ بنیاد بنایا گیا کہ ایمان ہے یا نہیں ہے. حتیٰ کہ جیسے پہلے بھی ذکر آیا کہ منافقین بھی جو ہے وہ بھی فجر اور عشاء کی نماز پر بھی آتے تھے، چاہے وہ نماز کسی بھی طرح پڑھتے تھے، لیکن وہ اس نماز کے لیے بھی آتے تھے، کیونکہ اس وقت یہ تصور ہی نہیں تھا کہ یہ ایک ایسا مسلمان جو نماز نہ پڑھتا ہو، مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو، یہ صحابہ کے یہاں تصور ہی نہیں تھا. بلکہ صرف صحابہ کے یعنی سلف میں بھی ایک عرصہ گزرا ہے کہ یہ تصور نہیں تھا. حتیٰ کہ فقہا میں اور علماء میں یہ ایک قول رہا ہے کہ جس شخص نے ایک نماز بھی چھوڑی وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا. یہ اس قول کو جو ہے ہر کسی نے قبول نہیں کیا ہے کہ ایک نماز چھوڑنے میں بھی جو ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کی اتنی اہمیت تھی کہ جس شخص نے نماز کو چھوڑا جو ہے اس کے ایمان میں شک کیا جاتا ہے. اور نماز کے جو فوائد میں سے ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تشبیہ ذکر کی کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے پاس، یعنی گھر کے پاس جو ہے ایک نہر ہو، پانی کا ذریعہ ہو، پانی کی سورس ہو، اور وہ شخص جو ہے اس نہر میں سے 5 بار دن میں نہاتا ہو، تو پھر کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل کوئی گندگی رہ جائے گی؟ تو جس طرح 5 بار اس پانی سے نہانے سے کوئی جسم پہ کوئی میل کچیل نہیں رہے گا، تو اسی طرح جب ایک شخص 5 بار صحیح طریقے سے نماز پڑھ لیتا ہے دن میں، تو اس کے اوپر سے جو ہے پھر وہ گناہ نہیں رہتے. اور یہ وہی نماز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جو ہے انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. لیکن وہ نماز کیسی ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، ایسی نماز جس میں میرا ذکر، میری یاد موجود ہو. صرف نماز کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس گئے اور کچھ جسم کے جو ہے اعضاء ہل گئے، اوپر نیچے ہو گئے. وہ نماز کے جس میں انسان کو اللہ کا ذکر نصیب نہ ہو، انسان کو رب سے تعلق نصیب نہ ہو، اس نماز کے اثرات جو ہیں پھر اس کو اپنی زندگی میں نہیں دکھتے. آج جو نماز پڑھتا ہے بالکل یہی ہے. ہمارے ہاں مسلمان تو سب کو مانا جاتا ہے، اور جو شخص کچھ نمازیں پڑھتا رہتا ہے، کچھ نمازیں پڑھتا ہے، یعنی کہ وہ نمازیں مثلا جو دن کی نمازیں ہیں یا جس وقت فراغت کا موقع ہوتا ہے اس وقت کی نمازیں، اس کو بھی نیکوکار سمجھا جاتا ہے. اور وہ شخص جو کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے اس کو تو کوئی بہت ہی زیادہ پہنچا ہوا سمجھا جاتا ہے. اور وہ شخص جو کہ ان 5 نمازوں میں سے کوشش کرتا ہے کہ پانچوں کی نماز، پانچوں جو ہے وہ مسجد میں ہو رہی ہوں، مردوں کے اعتبار سے جماعت کے ساتھ ہو رہی ہوں، تو اس کے بارے میں تو لوگوں کو خوف آنے لگتا ہے کہ اب تو ہے بھائی یہ ایکسٹریمسٹ ہو گیا، اب یہ پتہ نہیں کون سا موقع آئے گا جب یہ پھٹنے پھاڑنے کی باتیں کرے. حالانکہ یہ نماز تو وہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو کہتے ہیں کہ اے بلال، اذان دو، نماز قائم کرو اور ہمیں سکون دو. اور جیسے پہلے بھی گزرا، استعینوا بالصبر والصلاح، کہ مدد طلب کرو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اقام الصلاح، حالانکہ ذکر کر دیا کہ جس نے کتاب کو پکڑ کے رکھا، لیکن الگ سے ذکر کیا کہ اقام الصلاح. اور یہ نماز جو ہے صرف رمضان کی حد تک نہیں ہے، پوری کی پوری زندگی کی جو ہے وہ بات ہے. حتیٰ کہ اگر ایک شخص، شریعت کا کیا حکم، جیسے خوف کی نماز بھی آئی، کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے، لیکن اس کو چھوڑنا جو ہے وہ کسی بھی حالت میں نہیں ہے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجِبَالَ، اور پھر بنی اسرائیل کا پھر سے ذکر ہے کہ جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا، فوقہم کأنہ ظلہ، گویا کہ وہ ایک بادل ہے، ایک سائباں ہے، ایسے ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر لا دیا. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور کیفیت یہ تھی کہ ان کو یقین ہونے لگا کہ یہ پہاڑ جو ہے اب ان کے اوپر گر پڑے گا.
اس سے وہ ہلاک ہو جائیں گے. اور اس وقت ان کو حکم دیا گیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے کتاب کی صورت میں اس کو قوت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جو ہے پکڑ کے رکھو. اس کو اب چھوڑنا نہیں ہے، اس کو ایسے پکڑ کے رکھنا ہے کہ زندگی کا انحصار جو ہے وہ اسی پر ہے کہ زندگی چلی جائے تو چلی جائے، یہ چیز نہ جائے، اس کو اتنی قوت سے پکڑ کے رکھنا ہے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرتے رہو اس کو جو کہ اس میں ہے. ایک بار سے تمہارا کام نہیں چلے گا، تمہیں بار بار یاد کرنا پڑے گا. ایک بار پڑھو گے پھر بھول جاؤ گے، پھر تمہیں یاد کرنا پڑے گا جو کچھ اس کتاب میں ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو. اگر تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو، متقین میں سے شامل ہونا چاہتے ہو، تو اس کتاب کو، اس میں جو کچھ ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور بار بار اپنے آپ کو اس کی یاد دہانی کراتے رہنا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور جب نکالا آپ کے رب نے من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، بنی آدم ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو. جب آپ کے رب نے بنی آدم کی اولاد کو ان کی پیٹھوں میں سے نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اس نے گواہی لی ان سے ان کی جانوں کے خلاف. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، تو سب نے کہا کیوں نہیں، شہدنا، ہم نے اس چیز کی گواہی دی، ان تقولوا یوم القیامہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو قیامت کے دن انا كنا عن هذا غافلین، کہ بے شک ہم جو ہے اس بات سے غافل تھے. او تقولوا، یا تم یہ کہو انما اشرک آباؤنا، کہ بے شک شرک کیا ہمارے آباء و اجداد نے، من قبل پہلے سے، وکنا ذریۃ من بعدہم، اور ہم تو ان کے بعد کی اولاد میں سے ہیں. افتہلکنا بما فعل المبطلون، پھر اے رب کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا اس وجہ سے جو کہ ان اہل باطل نے کیا. ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے جو ہے ایک عہد لیا. اب اس میں مفسرین نے دونوں باتوں کو ذکر کیا ہے. ایک تو یہ کہ ایک یہ باقاعدہ عہد ہوا ہے جس کی ایک حدیث میں صراحت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے مقام پہ جو ہے وہ سب سے، تمام بنی آدم سے جو ہے وہ عہد لیا اور ان سے پوچھا، سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے جواب دیا تھا قالوا بلا، بالکل ایسی ہی بات ہے، ہم اس بارے میں گواہی دیتے ہیں. اور اللہ نے اس کی پھر توجیہ بیان کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن جو ہے کہو کہ ہم اس چیز سے غافل تھے، یعنی یہ تم اس بارے میں عہد دے چکے ہو. اور مفسرین نے دوسری بات یہ کی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا معاملہ ہے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہر انسان کی فطرت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان موجود ہے. فطرتی طور پہ اگر انسان اپنی فطرت پر قائم ہو، وہ فطرت کے جس پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے، تو ایک ایسا شخص جو کہ اپنی فطرت پہ قائم ہوگا وہ اپنی زندگی میں اپنے رب کو ڈھونڈنے کی اور پہچاننے کی کوشش کرے گا. اس کے اندر سے اس کو یہ آواز آئے گی کہ میرا کوئی نہ کوئی رب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہر بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کے جو والدین ہیں، اس کے جو ارد گرد لوگ ہیں، وہ اس کو جو ہے مختلف دینوں کی طرف بلاتے ہیں. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او يُنَصِّرَانِهِ، یا اس کو نصارہ بنا دیتے ہیں، او يُمَجِّسَانِهِ، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. بچہ پیدا فطرت پہ ہوتا ہے. تو انسان اگر اپنی فطرت کی طرف پلٹے، اپنی یہ جو ارد گرد ماحول کی طرف سے جو اس کے اندر خباثتیں آئی ہوئی ہیں، برے اعمال، بری افکار آئی ہوئی ہیں، ان کو چھوڑے، ان کو دور کرے، تو وہ پہچانے گا کہ میرا رب، اس کا تعارف، اس کی پہچان جو ہے میری فطرت میں ہے. جس طرح ہم ایک معاملہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ میرا رب جو ہے وہ بلندی پر ہے، علوف پر ہے. چاہے وہ کسی بھی دین کا ہو، جب وہ رب کو پکارتا ہے تو وہ بے اختیاری طور پہ بھی جو ہے وہ اوپر کی طرف، بلندی کی طرف دیکھتا ہے. اور جب انسان سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ بھائی رب کہاں ہے، تو وہ اشارہ اوپر کی طرف کرتا ہے. اور اسی طرح جب کسی انسان کو تکلیف آتی ہے، اتنی تکلیف کہ اس کو لگتا ہے کہ اب میں موت کے قریب ہوں، تو چاہے وہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، اس کی زبان سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ رب کی یاد آ جاتی ہے کہ اس صورت میں، اس کیفیت میں جو ہے مجھے صرف میرا رب ہی بچا سکتا ہے. تو یہ پہچان جو ہے رب کی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ کہیں انسان یہ بات نہ کہہ سکے کہ مجھے جو ہے اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی جو ہے حجت تمام کرنے کے لیے انسانوں کی طرف رسولوں کو بھیجا اور اپنا یہ قاعدہ بھی ذکر کر دیا کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم کسی کو عذاب دینے والے اس وقت تک نہیں ہیں جب تک کہ ان کے درمیان رسول کو نہ بھیج دیں. لیکن بات انسان کو یہ واضح کر دی گئی کہ چونکہ تمہاری فطرت کے اندر جو ہے اس رب کی دلالت موجود ہے، تو تم اپنے گناہوں پر اور خاص کر اپنے شرک پر جو ہے دوسرے لوگوں کو حجت نہیں بنا سکتے کہ چونکہ میں نے دوسروں کو شرک پہ پایا، اپنے پچھلے والوں کو شرک پہ پایا، تو اس وجہ سے میں بھی اس چیز پر قائم رہا. یہ انسان کے لیے حجت جو ہے قابل قبول نہیں ہوگی. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم تفصیل کے ساتھ آیات کو بیان کرتے ہیں. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور تاکہ یہ جو ہے رجوع کریں.
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ، اور آپ تلاوت کیجئے ان کے اوپر اس شخص کے بارے میں، اس شخص کی خبر کو، آتَيْنَاهُ آیاتنا، کہ جس کو ہم نے دی تھی اپنی آیات، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ ان سے صاف صاف نکل گیا، ان سے پھسل گیا، ان سے الگ ہو گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو پھر شیطان نے جو ہے اس کو پیچھے لگا لیا اپنے، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ پھر گمراہوں میں سے ہو گیا. ایک ایسا شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آیات کا علم دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شریعت کا علم دیا، سمجھ دی، لیکن پھر وہ کیا ہوا کہ وہ شخص جو ہے پھر اس راستے سے پھسل گیا، اس راستے کو اس نے چھوڑ دیا، اور اس نے شیطان کی جو ہے وہ پیروی کرنا شروع کر دی، اور پھر وہ اس وجہ سے کیا ہو گیا، گمراہوں میں سے ہو گیا. اور معاملہ ایسا ہے کہ انسان کو جب اللہ نعمتیں دیتا ہے تو انسان ہر نعمت کی قدر نہیں کر پاتا، اور ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے وہ اسلام کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص کو اسلام کی نعمت دے، اپنی شریعت کے علم کی نعمت دے، اور پھر وہ شخص جو ہے اپنی زندگی میں جو ریکوائرڈ تبدیلیاں ہیں، جو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں مطلوب ہیں، جو مطلوبہ تبدیلیاں ہیں، کہ اب جب تمہیں پتہ چل گیا کہ ایک معاملہ گناہ کا ہے، ایک معاملہ شرک کا ہے، ایک معاملہ نافرمانی کا ہے، تو اس نافرمانی کو اب چھوڑو. صرف یہ کافی نہیں ہے کہ مجھے پتا ہو کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس چیز کو حرام کیا ہے، لیکن میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں، کیونکہ اگر یہ رویش اختیار کی جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ذکر کرتے ہیں کہ پھر وہ اس راستے سے پھسل جاتا ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو حافظ قرآن ہیں، ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن ہے، لیکن انہوں نے اپنے گناہوں کی زندگیاں نہیں چھوڑی، اور آہستہ آہستہ ان کے دل سے جو ہے وہ قرآن نکل گیا. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، لیکن ان کے اپنے اندر کے کچھ معاملات ایسے تھے جس کی وجہ سے وہ شریعت پہ عمل نہیں کر سکے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ان سے وہ علم اللہ تعالیٰ نے چھین لیا، اور پھر ان کو جب دیکھا جاتا ہے دنیا میں تو پتہ ہی نہیں چلتا، لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ ایسا شخص ہے جس نے کبھی قرآن پڑھا ہو یا قرآن حفظ کیا ہو. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس نعمت کا جو ہے، اس نعمت کی انسان کو قدر کرنی چاہیے، اور اس کو ایسے اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے اگر اللہ کے دین کا علم حاصل کیا، اب میں اس کو سیکھنے میں، اس کو سکھانے کی فکر میں، اور اس کو اپنی زندگی پر یعنی اس پر عمل کرنے کی فکر میں لگا رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ بس میں نے شریعت کے کسی معاملے کو پتا کیا اور پھر اس کو میں نے اگنور کر دیا اور سائڈ میں کر دیا، تو کہیں وہ مجھ سے جو ہے علم چھین نہ لیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ نماز کے بعد جو ہے پھر آگے اور کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أما بعد، ذکر ہو رہا تھا کہ آپ تلاوت کیجئے ان پر اس شخص کے بارے میں کہ جس کو اللہ نے اپنی آیات عطا کی، پھر اس نے ان کو چھوڑ دیا اور شیطان نے اس کو اپنی پیروی میں لگا دیا تو وہ گمراہ ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، تو ہم اسے اس کے ذریعے بلند کر دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ، لیکن وہ جو ہے وہ چمٹ گیا، گر پڑا، مائل ہو گیا، إِلَى الْأَرْضِ، زمین کی طرف. وہ ہم تو اس کو بلند کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ زمین کی طرف جو ہے وہ چپٹ گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے جو ہے اپنی خواہشات کی پیروی کی. علم آنے کے باوجود اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. اس اعتبار سے جیسے کہا جاتا ہے کہ دل کی بیماریاں جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک ہے شک اور ایک ہے شہوات. شک علم نہ ہونے کی بنیاد پر، کہ انسان کو پتہ نہ ہو، وہ شکوک میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں رب ہے نہیں ہے، معاذ اللہ رسول بھیجے گئے تھے نہیں بھیجے گئے تھے، قرآن حق ہے یا نہیں ہے، اس طرح کے مختلف جو شکوک آتے رہتے ہیں. اور ایک ہوتی ہے شہوات. تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے پاس علم ہو لیکن وہ اپنی شہوات کی پیروی کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ اس علم سے یا اس کے جو آثار ہیں ان سے محروم کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فَمَثَلُهُ، تو اللہ بیان کرتا ہے کہ اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کَمَثَلِ الْكَلْبِ، جیسے کہ کتے کی مثال ہے. ان تحمل علیہ یلہس، اگر آپ اس کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں یا آپ اس کو دھتکارتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ یلہس، وہ اپنی زبان نکال کر ہانپتا ہے،
چاہے اس پر حملہ ہو رہا ہو، چاہے اس پر بوجھ ڈالا جا رہا ہو، اس کی زبان باہر نکلتی ہے اور وہ ہانپتا ہے. او تترکو یلحس، ان تحمل علیہ یلحس، اگر اس پر بوجھ ڈالا جائے تب بھی وہ اس کی زبان نکال کے ہانپتا ہے. او تترکو، یا آپ اس کو چھوڑ دیں تب بھی یلحس، وہ زبان نکال کے ہانپتا رہتا ہے. مفسرین نے لکھا کہ یہ مثال تشبیہ اس طرح ہے کہ اکثر جانوروں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے اوپر بوجھ ڈالا جائے یا وہ بھاگیں یا ان پر کوئی حملہ ہو رہا ہو، وہ اس سے اپنا دفاع کر لیں، تو وہ جیسے انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بھاگ کے جو ہے سانس پھول جاتا ہے، انسان ہانپنے لگتا ہے، گہرا گہرا سانس لینے لگتا ہے. تو اکثر جانوروں کی کیا ہوتی ہے، صرف اس صورت حال میں، یعنی ایسی کوئی کنڈیشن آتی ہے تو یہ اس کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن کتے کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ کتا سکون سے بھی بیٹھا ہوگا تب بھی اللہ نے اس کا نظام ایسا بنایا ہے کہ سکون سے بھی بیٹھا ہوگا تب بھی جو ہے اس کی یہی کیفیت ہوگی کہ وہ زبان نکال کے جو وہ ہانپے گا. تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اس شخص کی مثال کیسی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بوجھ آ رہا ہے، کوئی مشکل آ رہی ہے، اس کو علم دیا جا رہا ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی طرح ہے، اس کی خواہشات ہی اس کے لیے زیادہ اہمیت والی ہیں، دنیا ہی جو ہے وہ اس کے لیے زیادہ اہمیت والی ہے. ذالک مثل القوم، یہ ہے مثال اس قوم کی کہ جس نے الذین کذبوا بآیاتنا، کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فقصص، تو آپ بیان کیجئے، القصص، قصوں کو، لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں. یہ اس طرح کی جو مثالیں بیان کی جا رہی ہیں تاکہ ہم اس میں غور و فکر کریں کہ کس طرح ہم اس سے نصیحت حاصل کریں. ساء مثلا القوم، بری ہوئی ایک قوم بطور مثال، الذین کذبوا بآیاتنا، کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ خود جو ہے وہ تھے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے. من یہد اللہ، اللہ جس کو ہدایت دے، فہو المہتدی، تو وہی جو ہے وہ حقیقت میں ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کرے، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی جو ہے وہ خسارہ پانے والے ہیں. اور اسی طرح کے کچھ کلمات جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اکثر اپنے خطبوں میں پڑھا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے. اور اب بھی ایسا ہے کہ جمعے کا خطبہ ہو، عید کا خطبہ ہو یا کوئی اور خطبہ ہو، اکثر یہ کلمات جو ہے جیسے کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، کہ جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ انسان کو جو گمراہی ملتی ہے یہ اسی کے اعمال کے نتیجے کے اعتبار سے ملتی ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، اور تحقیق ہم نے پیدا کیا، بنایا، تخلیق کیا، لِجَهَنَّمَ، جہنم کے لیے، كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں اور انسانوں کی ایک کثیر تعداد کو. یعنی اللہ نے جو معاملات طے کیے اس میں یہ معاملہ ہے کہ ایک کثیر تعداد ہے جنوں اور انسانوں کی جن کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا. اب ان کی کیفیات اللہ تعالیٰ کچھ بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں آپ ان کو کیسا پاؤ گے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے دل تو ہیں لیکن یہ ان دلوں سے سمجھتے نہیں، فقاہت حاصل نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنْ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ ان کے ذریعے دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان تو ہیں لیکن وہ ان کے ذریعے سنتے نہیں ہیں. اور پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی لوگ جو ہیں وہ غافل ہیں. کیا بتایا کہ ان کے دل تو ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، لیکن وہ اس سے سمجھتے نہیں ہیں. یہ دل اور دماغ کا جو ایک تعلق ہے، اور قرآن کے اعتبار سے جو دل جو ہے وہ اصل جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کا یا سمجھنے والا جو ہے معاملہ جو ہے وہ دل کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو ان کے دل تو ہیں لیکن وہ اس سے سمجھتے نہیں ہیں. یعنی یہ قرآن کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے اپنے معاملات ایسے اپناتے ہیں کہ قرآن و سنت کی تعلیمات جو ہیں وہ ان کے دلوں تک پہنچتی نہیں ہیں کہ وہ اس دل سے اس کا فیصلہ کر سکیں. ایک چیز کہلاتی ہے فہم، سرسری طور پہ کسی معاملے کو سمجھ جانا، اور ایک ہوتا ہے فقہ، اس کی گہری سمجھ رکھنا. جیسے کہ آگے بھی ایک ذکر آئے گا انشاءاللہ، شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو کہا کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. کیا مطلب ہے کہ جس زبان میں ان کو کہا جا رہا ہے، جو لینگویج یوز کی جا رہی ہے، جو ورڈز یوز کیے جا رہے ہیں وہ سمجھ نہیں آتے. نہیں، وہ سمجھ میں آتے ہیں. اس کے پیچھے جو مقصود ہے، اس کے پیچھے جو اس کی فقاہت ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، ایسا کرنا کیوں ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، وہ معاملات ان کو سمجھ نہیں آتے. دنیا کی حقیقت کیا ہے، آخرت کی حقیقت کیا ہے، دنیا کو کس حد تک جو ہے اہمیت دینی ہے اور آخرت کی کیا ترجیحات ہونی چاہیے، ان کے دل میں یہ بات جو ہے بیٹھتی نہیں ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، آنکھیں تو ہیں، دنیاوی امور کو تو دیکھتے ہیں، لیکن وہ حقیقتیں جو اللہ دکھانا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ انسان دیکھتے، ان کے اندر یہ بصارت نہیں ہے. کان تو ہیں، دنیاوی امور کو تو سنتے ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے جو ان کے کانوں کو سمجھنا چاہیے وہ نہیں سمجھ پاتے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ پہلے تو کہتے ہیں یہ جانوروں کی طرح ہیں،
پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے بل ہم اضل، کہ یہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے، کیونکہ جانور بھی جو ہیں وہ اپنے اعتبار سے اپنے رب کے تابع ہیں، فرما بردار ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، لیکن یہ انسان کا معاملہ ہے کہ جس نے یہ اپنے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے، اولئک هم الغافلون، یہی لوگ جو ہیں وہ اصل میں غافل ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے جو ہے وہ بہترین نام ہیں، سب سے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تو اس کو پکارو ان ناموں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے مختلف احادیث میں ذکر کیا کہ اللہ کے جو نام ہیں ان کے ذریعے اللہ کو پکارو، اللہ یا سمیع یا رحمان یا رحیم، اور انسان کی جو دعا ہو کوشش یہ کرے کہ اس دعا کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ مناسب نام ہو، جیسے کہ جب مغفرت طلب کرے تو یا غفار، جب رحمت طلب کرے تو یا رحمان، جب کہیں پہ کسی کے اوپر قدرت غلبہ چاہیے تو یا قہار یا جبار۔ تو یہ اللہ کا جب تعارف ہوگا انسان کو، اللہ کے اسماء کا تعارف ہوگا، اللہ کی صفات کا تعارف ہوگا، تو فدعوہ بہا، ان کے ذریعے اللہ کو پکارو، وذروا الذین یلحدون فی اسمائی، اور چھوڑ دو ان لوگوں کے جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، کجروی اختیار کرتے ہیں، سیجزون ما کانوا یعملون، ان کو جو ہے عنقریب جزا دی جائے گی ان کے اعمال کے اعتبار سے یا اس پر جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یہ جو الحاد فی اسمائی کا معاملہ ہے، اس میں علماء نے جو ہے مختلف چیزیں ذکر کی ہیں، جو بنیادی طور پہ قاعدہ ذکر کیا ہے اللہ کے اسماء و صفات کے اعتبار سے، کہ اللہ کے اسماء و صفات کو جاننے کے لیے جو ہے ہم قرآن و سنت کے جو ہیں وہ متبع ہیں، اس پر ہی ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ جو اسماء اور جو صفات اللہ تعالیٰ کی قرآن و سنت سے ثابت ہیں، ان کو ہم ویسا کہ ویسا ہی مانتے ہیں جیسے کہ اللہ کی شان کے لائق ہے، نہ ان میں کسی طرح کا انکار کیا جاتا ہے، تعطیل کی جاتی ہے، نہ ان میں جو ہے کسی طرح کے معنی میں یا کلمات میں تبدیل تحریف کی جاتی ہے، نہ ان کو کسی طرح کی تشبیہ دی جاتی ہے، اس کی کوئی مشابہت اختیار کی جاتی ہے، اور نہ اس کی جو ہے کوئی کیفیت بیان کی جاتی ہے۔ ان سارے امور سے جو ہے وہ اہل سنہ والجماع اجتناب کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو اللہ کے نام ہیں ان ناموں سے پکارا بھی جاتا ہے، جو صفات ہیں ان صفاتوں پر یقین بھی کیا جاتا ہے، اور ان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر عمل کرنے کی فکر بھی کی جاتی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو جو ہے ان کا من احصاها دخل الجنہ، کہ جس نے ان کا احصاء کیا، اور علماء نے ذکر کیا کہ ان کو سمجھا، ان کو یاد بھی کیا، اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق گزارا بھی۔ اس حدیث میں ایک چیز وضاحت ہے کر دی جائے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مصحف کے شروع میں جو ہے وہ اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں، اور اس میں کچھ گن گنا کے 99 نیمز ہوتے ہیں، 99 نام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ صرف 99 نام نہیں ہے۔ یہ حدیث جو ہے اس کا معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جس نے اللہ کے 99 ناموں کا احصاء کیا، یعنی اس کے اعتبار سے اپنی زندگی گزاری، ان کو حفظ کیا، اس کے لیے جو ہے جنت کا وعدہ ہے۔ لیکن جیسے کہ دوسری حدیث میں ہے ایک دعا میں، کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح کیا کہ ہر اس نام کا سہارا جو کہ جس کا تو نے ہمیں علم دیا یا نہ دیا، وَمَسْتَكْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، کہ جس کو آپ نے اپنے غیب میں، اپنے علم غیب میں جو ہے اپنے پاس رکھا، یعنی ہمیں اس کے بارے میں نہیں بتایا، تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ انگنت اسماء و صفات ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور ان میں سے جو ہم نے تخلیق کیا، امت ہے، یہدون بالحق، وہ حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، وبہ یعدلون، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے اسماء و صفات کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی جو ہے وہ اس حق کے ساتھ ہی جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں، اپنی عقل کے ساتھ یا اپنی خواہشات کے ساتھ جو ہے وہ فیصلے نہیں کرتے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سنستدرجہم، ہم ان کو جو ہے وہ ڈھیل دیتے ہیں یا آہستہ آہستہ کھینچتے ہیں، من حیث لا یعلمون، وہاں سے جہاں سے ان کو علم بھی نہیں ہوتا۔ انسان کفر کی زندگی گزار رہا ہے اور اس کو ظاہری طور پہ یہ لگتا ہے کہ میرے سارے معاملات جو ہیں بہت اچھے گزر رہے ہیں، مجھ پہ تو جو ہے کوئی مشکلات بھی نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سنستدرجہم، ہم ان کو درجہ بدرجہ جو ہے ہم ان کو پکڑیں گے، فوراً ایک ساتھ اللہ بعض کو نہیں پکڑتا، اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، جیسے کہہ رہے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو ڈھیل دوں گا، ان قیدی متین، بے شک میری جو چال ہے، میری جو تدبیر ہے وہ بہت پختہ ہے۔ یعنی اللہ اپنے اعتبار سے بندے کو چاہتا ہے تو فوراً بھی پکڑ سکتا ہے، جیسا کہ پیچھے بھی ذکر ہوا، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو ڈھیل دیتا ہے کہ کرو اور گناہ کرو، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے اللہ اس کو گھیر کے اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے تفکر نہیں کیا، کیا وہ غور نہیں کرتے، ما صاحبہم من جنہ، کہ یہ جو آپ کے صاحب ہیں، جو آپ کے پاس نبی بھیجے گئے ہیں، ان کو کسی بھی طرح کا جنون نہیں ہے، یہ جو تمہارا کہنا ہے، جو تمہارے باطل دعوے ہیں، ان کو کسی بھی طرح کا جنون نہیں ہے۔ ان ہوا الا نذیر مبین، نہیں ہے وہ مگر یہ کہ ایک واضح طور پہ ڈرانے والے۔
چونکہ تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو اس لیے تم نے ان پہ جو ہے مختلف القابات، کہیں پہ ساحر، جادوگر، کہیں پہ جو ہے وہ جنون کی کیفیت والے کہہ دیا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم ان کی زندگی کو جانتے ہو، تم نے کوئی ان سے ایسا موقع نہیں پایا جہاں پہ تم یہ کہہ سکو کہ ان کی عقل میں کسی بھی طرح کا معاذ اللہ کوئی کمی رہ گئی ہے. تم تو اپنے معاملات کے لیے بھی، اپنی امانتیں رکھوانے کے لیے بھی ان کے پاس جاتے ہو، اور پھر وہ جو یہ کلام لے کے آئے ہیں، جو تعلیمات لے کے آئے ہیں، ان میں بھی تم کوئی ایسی چیز نہیں پاتے جس کو تم جو ہے اس معاملے میں، یعنی اس اعتبار سے کہہ سکو گے اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے. تو یہ تم جان لو کہ یہ جو ہے واضح طور پہ ایک ڈرانے والے ہیں. اولم ینظروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، فی ملکوت السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کی سلطنت میں، بادشاہت میں، وما خلق اللہ من شیء، اور ہر اس چیز میں سے جو اللہ نے تخلیق کی، یعنی اس میں تفکر نہیں کیا، غور نہیں کیا. وان عسى، اور یہ کہ قریب ہے کہ ان یکون قد اقترب اجلهم، کہ قریب ہے کہ ان کی جو مدت ہے وہ قریب آ گئی ہو، یعنی ممکن ہے کہ ان کا جو مقررہ وقت ہے وہ قریب آ گیا ہو. کیا یہ اس چیز پر غور و فکر نہیں کرتے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو پھر کس بات پر اس کے بعد یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی جب وہ آسمانوں زمینوں میں جو ہے ان کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، اللہ نے جو اتنی تخلیق کی ہے وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ جب چاہے اٹھا لیتا ہے، جب چاہے ان کو وفات دے دیتا ہے، اس معاملے پہ بھی ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کو نصیحت حاصل نہیں ہوتی، تو پھر کس بات پر جو ہے یہ ایمان لائیں گے؟ من یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلا ہادی لہ، تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. وَيَذَرُهُمْ، اور آپ ان کو چھوڑ دیجئے، اور وہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. جب ان کو گمراہی چاہیے تھی تو اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، اور اب اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے، وہ اپنی اس گمراہی والی زندگی میں جو ہے بھٹکتے پھریں گے، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا. یسألونک عن الساعہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کب ہے اس کا قائم ہونا، کب ہے اس کا واقع ہونا. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، انما علمها عند ربی، بے شک اس کا جو علم ہے وہ صرف اور صرف میرے رب کے ہی پاس ہے. لا یجلیها لوقتها الا هو، وہ نہیں ہے کہ اس کے وقت کو کسی کے اوپر بھی ظاہر کرے گا. یہ جو سوال ہے کہ قیامت کب آئے گی، اب اس کے وقت سے جو ہے انسان کو ٹیکنیکلی کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک صحابی نے جب سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. تو جو اصل بات ہے وہ انسان کے اعتبار سے یہ ہے کہ یہ فکر چھوڑ دے کہ یہ قیامت کب قائم ہوگی. سوال یہ ہے کہ اب جو مہلت ملی ہوئی ہے اس اعتبار سے انسان اس قیامت کے لیے تیاری کیا کر رہا ہے، کیونکہ اس کا علم انسانوں میں سے تو کسی کو بھی نہیں ہے. ثقلت فی السماوات والارض، بھاری ہوئی آسمانوں اور زمینوں میں، آسمانوں اور زمین میں. لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک ہی. اچانک جو ہے یہ قیامت قائم ہو جائے گی. ایک انسان کے اوپر اس کی قیامت جو کہ موت ہے وہ بھی اچانک آ سکتی ہے، اور جو پوری مجموعی طور پہ جو ہے قیامت کا معاملہ ہے وہ بھی ایک اچانک والا معاملہ ہے. گویا کہ اس کی کچھ نشانیاں ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں، لیکن پھر اس کے باوجود، ان آیات کے بعد بھی، ان نشانیوں کے باوجود بھی جو وقت آئے گا تو قیامت جو ہے لوگوں پر ایسے ہی ہوگا کہ گویا کہ اچانک قائم ہوئی ہے. یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، کأنک حفی عنہا، گویا کہ وہ اس کے بارے میں بہت تحقیق سے تلاش کرنے والے ہیں، بہت تحقیق کرنے والے ہیں. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، انما علمها عند اللہ، بے شک اس کا علم جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں اس کو جانتے نہیں ہیں. اور قیامت کے اعتبار سے ہمارے ہاں کچھ ایک رویش تھوڑی پائی جاتی ہے کہ ہر دوسری چیز جو ہوتی ہے اس کو لوگ جو ہے کہہ دیتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس معاملے میں بہت خیال کرنا چاہیے. قیامت کا علم جو کہ صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ نے جو اس کی نشانیاں بتائی بھی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کے ذریعے جو ثابت ہو، صرف انہی کو جو ہے وہ ذکر کرنا چاہیے کہ یہ جو ہے قیامت کی نشانی ہے. جو معاملہ مجھے اور آپ کو حیران کر دے یا پسند نہ آئے اور ہم اس بارے میں یہ کہہ دیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، تو یہ معاذ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یا تو دین کے شاعر کے ساتھ کوئی مذاق ہو رہا ہو یا اللہ پر جو ہے وہ جھوٹ گھڑا جا رہا ہو. تو ان معاملات میں خیال کرنا چاہیے. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، لا املک لنفسی نفعا، نہیں میں مالک اپنی جان کے لیے کسی بھی طرح کے نفع کا، ولا ضرا، اور نہ کسی بھی طرح کے نقصان کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان پر خود کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ماشاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے. جو بھی نفع یا نقصان میری زندگی میں آنا ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی مشیت سے ہو سکتا ہے. یعنی وہ ذات خود یہ کہہ رہی ہے کہ صرف جو میری زندگی میں نفع نقصان آتا ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے آتا ہے. پھر کیسے ہو کہ ایک انسان اس ذات سے اپنے نفع نقصان کا سوال کرے؟
وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں غیب کو جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر میں سے، بھلائی میں سے بہت زیادہ کثرت جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کسی طرح کی تکلیف یا آزمائش آتی ہی نہ۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ دکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی آزمائش نہ آئی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی مشکل وقت نہ آیا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی اعتبار سے تمام کے تمام خیر مال جمع کر لیا ہو؟ ایسے معاملات نہیں دکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکلات بھی آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مال کی تنگی بھی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقیرانہ زندگی کو خود پسند بھی کیا۔ تو کیا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الغیب نہیں تھا۔ وہ علم جو کہ اللہ نے عطا کیا وحی کے ذریعے وہ تھا جو کہ باقی انسانوں کو نہیں تھا، اور اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ اس علم کو بتا دیا، قرآن کو بتا دیا، اپنی احادیث کو بتا دیا، لیکن مطلقاً کہ کل کو کیا ہونا ہے تمام معاملات کا علم یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کسی کو بھی عطا نہیں کیا ہے۔ وما ان انا الا نذیر و بشیر، نہیں ہوں میں مگر کہ ایک ڈرانے والا، و بشیر اور خوشخبری دینے والا، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو کہ ایمان رکھتی ہے۔ هو الذی، وہی وہ ذات ہے کہ جس نے خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں تخلیق کیا ایک جان سے، وجعل منها زوجہا، اور بنایا اسی سے اس کے زوج کو، اس کے جوڑے کو، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کی طرف جو ہے وہ یا اس کے ساتھ سکون حاصل کرے۔ یہ جو زوج والا معاملہ ہے اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی کہ انسان اپنی زوج کے پاس جو ہے، اپنی بیوی کے پاس، اپنے شوہر کے پاس جو ہے سکون حاصل کرے۔ یہ رشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنایا ہے۔ فلما تغشاها، پھر جب وہ اس کو ڈھانپ لیتا ہے، یعنی مرد عورت کو ڈھانپ لیتا ہے، حملت حملا خفیفا، تو وہ اٹھاتی ہے ایک ہلکا بوجھ، یعنی کہ حمل جب ٹھہرتا ہے تو وہ شروع میں ہلکا ہوتا ہے۔ فمرت بھی، پھر وہ عورت اس کو لے کے پھرتی ہے۔ فلما اسقلت، پھر جب وہ بھاری ہو جاتا ہے، بوجھل ہو جاتا ہے، دعوا اللہ، تو وہ دونوں اپنے رب کو پکارتے ہیں، ربہما، رب کو کیا پکارتے ہیں؟ لئن آتیتنا صالحا، کہ اگر تو نے ہمیں عطا کیا ایک نیک، یعنی نیک اولاد عطا کی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم جو ہے شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور بعد میں صالحا سے مراد دنیاوی اعتبار سے تندرست صحت مند بچہ عطا کیا تو ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما آتاہما صالحا، پھر جب وہ ان کو عطا کرتا ہے ایک صالح اولاد، جعلا لہ شرکاء، تو پھر وہ دونوں کرتے ہیں کہ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، فیما آتاہما، اس میں جو کہ اس نے ان دونوں کو عطا کیا۔ اللہ نے ان کو اولاد عطا کی اور پھر انہوں نے اس اولاد کے ملنے کے بعد جو ہے شریکوں کو ٹھہرانا شروع کر دیا۔ کسی کے مزار پہ لے جا کے کہ بابا جی کے نام سے جو ہے اس کی نظر و نیاز کر رہے ہیں، یا اس کے آنکھوں پہ یا کہیں پہ کچھ کالا داغ لگا کے یا اس کو دھاگے پہنا کے کہ شاید اس بچے کی جو ہے یہ چیزیں حفاظت کریں گی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ فتعال اللہ عما یشرکون، تو بہت بلند ہے اللہ اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایشرکون، کیا یہ شریک ٹھہراتے ہیں، ما لا یخلق شیئا، اس کو جو کہ خود کچھ تخلیق نہیں کر سکتا، وہم یخلقون، بلکہ یہ کہ وہ خود تخلیق کیے گئے ہیں۔ ایسی ذات کے ساتھ، یعنی ایسی ذات کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں جو کہ نہ صرف یہ کہ کچھ اور نہیں بنا سکتے بلکہ خود بھی وہ تخلیق کیے گئے ہیں۔ ولا یستطیعون لهم نصرا، اور نہ وہ اس چیز کی استطاعت کرتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں، ولا انفسهم ینصرون، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم آج کے مسلمانوں کا بھی حال دیکھیں کہ وہ قبروں والوں کے پاس جا کے جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں۔ بھائی قبر والا اگر کسی کی مدد کر سکتا ہوتا تو وہ سب سے پہلے اپنے آپ کی خود مدد کرتا، قبر سے نکل آتا۔ لیکن جب وہ اس چیز پر خود قدرت نہیں رکھتا، جب وہ خود بیمار ہوتا ہے تو وہ خود ڈاکٹر، جو زندہ بابا بھی جو ہے وہ خود بھی جب بیمار ہوتا ہے، یعنی بابا ایک فریز ہے، یعنی وہ شخص جس کے اوپر لوگوں نے اس طرح کا اعتماد کیا ہوا ہے کہ شاید اسی کے ہاتھ میں شفا ہے، اسی کے ہاتھ میں دنیاوی اور اخروی کامیابی ہے، وہ شخص جب خود بیمار ہوتا ہے تو وہ بھی کسی اور کے پاس جاتا ہے اور جا کے علاج کرواتا ہے۔ اور اسی ملک میں ایسے ایسے حالات دیکھے گئے ہیں کہ لوگ جن علاقوں سے ان کا تعلق ہے، جب وہ اپنے علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ واقعتاً ان کو ایک طریقے سے الہ کا درجہ مل جاتا ہے، اور وہ جب دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں، شہروں میں آتے ہیں، تو یہاں کی ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ ایک مسلمان ان کی زندگی کو دیکھے تو اس کو شرم آئے کہ ایک مسلمان بھی ایسی زندگی گزار سکتا ہے، اور ان کے علاقوں میں ان کی عقیدت ایسی ہے، ان کا مقام ایسا لوگوں نے ان کو بنایا ہوا ہے کہ گورا یہی معاذ اللہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے کوئی رسول یا فرشتے ہیں، اور انہی سے جو ہے سارے معاملات جو ہے اس طرح طے کرواتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کیا کریں گے؟ تم ان کو پکارتے ہو یا تمہارے لیے آتے نہیں ہیں؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ ان کو پکاریں گے ہدایت کی طرف، لا يَتَّبِعُوكُمْ، تو یہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، سواء علیکم، برابر ہے آپ پر، ادعوتموہم، کہ آپ ان کو پکارو، ام انتم صامتون، یا ان کے سامنے خاموش رہو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا، انہوں نے اپنے راستے کا انتخاب کیا ہوا ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، عباد امثالکم، وہ تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں، فدعوہم، تو چلو ان کو پکار لو، فلیستجیبوا لکم، پھر ان کو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن انسان خود کر کے دیکھ لے کہ ان کو، یہ جن کو پکارتے ہیں ان کو پکار کے دیکھ لے، کوئی جو ہے جواب نہیں دے پاتا۔ الہم ارجل، کیا ان کے لیے پیر ہیں، یمشون بہا، جس کے ذریعے وہ چلتے ہیں، ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے لیے ہاتھ ہیں کہ جس کے ذریعے وہ پکڑتے ہیں، ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں جن کو وہ دیکھتے ہیں، ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ادعوا شرکاءکم، پکار لاؤ اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی، پھر تم مجھ کے میرے خلاف جو ہے وہ تدبیر کرو، فلا تنظرون، پھر تم مجھے مہلت بھی نہ دینا۔ ان ولی اللہ، بے شک میرا جو ولی ہے وہ اللہ ہی ہے، الذی نزل الکتاب، کہ جس نے کتاب کو نازل کیا، وہو یتولی الصالحین، اور وہ ولی ہے، حمایت کرتا ہے نیک لوگوں کی، نیک لوگوں کا وہ مددگار ہے۔ جب وہ جس کے ساتھ ہے تو اس کے خلاف کسی کی کوئی تدبیر جو ہے وہ کسی کو کام نہیں آ سکتی۔ یہ جو شرعی رقیہ والے ہیں، اس اعتبار سے ایک حدیث جو ہے وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، کتاب التوحید میں بھی مذکور ہے اور اکثر ذکر کی جاتی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا جو ذکر کیا کہ جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب و کتاب کے، تو ان کی جو صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اس میں یہ تھا کہ وہ رقیہ طلب نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ رقیہ طلب نہیں کرتے تھے۔ رقیہ طلب نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ رقیہ کرنے میں ایشو نہیں ہے، انسان اپنے اوپر رقیہ کرے، اپنی اولاد کے اوپر رقیہ کرے، اپنی دوسرے کے اوپر رقیہ کرے، لیکن جب انسان کسی اور سے رقیہ طلب کرتا ہے نا، کسی اور سے طلب کرتا ہے کہ آپ میرے اوپر کچھ پڑھ کے پھونک دیں، تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ، یعنی اس کلام سے زیادہ جو ہے اس کلام کے کہنے والے پہ اعتماد کر رہا ہوتا ہے، کہ یہی کلام اگر میں پڑھوں گا تو شاید اس کا اثر نہیں ہوگا، لیکن یہ شخص پڑھے گا تو زیادہ اثر ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ رقیہ خود کرے، جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ خود پڑھے، اپنے رشتہ داروں پہ کرے۔ رقیہ طلب کرنے کے لیے کسی کے پاس جانا جائز ہے، لیکن اس میں انسان جو ہے کہیں نہ کہیں اپنے ایمان کا جو ہے وہ اعتبار رکھے، کہیں یہ نہ ہو کہ میں اپنے ایمان کو کمزور، یعنی اپنے آپ کو کمزور مان کے اس کلام کو کمزور مان رہا ہوں جس کے ذریعے رقیہ طلب کیا جا رہا ہے۔ اس سے پچھلی جو آیت ہے کہ یہ جو انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں، ان بتوں کے نہ پیر ہیں کہ وہ چل پاتے ہیں، نہ ہاتھ ہے کہ وہ پکڑ پاتے ہیں، نہ آنکھیں ہیں کہ وہ سن پاتے ہیں، نہ آنکھیں جو دیکھ پاتے ہیں، کان ہے کہ سن پاتے ہیں، یہ مخلوق ہے، تم نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے اور تم اس کی عبادت کرنے لگے ہو، کیسے تم جو ہے اس کی عبادت کر رہے ہو؟ والذین تدعون من دونہ، اور وہ کہ جن کو وہ تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ وہ اپنی مدد کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ وان تدعوہم الی الہدی، اور اگر تم ان کو پکارو گے ہدایت کی طرف، لا یسمعوا، تو وہ نہیں سنیں گے، وتراہم، اور آپ ان کو دیکھیں گے، ینظرون الیک، کہ وہ آپ کی طرف دیکھ تو رہے ہوں گے، وہم لا یبصرون، لیکن وہ بصارت نہیں رکھیں گے، دیکھیں گے نہیں۔ مفسرین نے ذکر کیا کہ اس سے دونوں مرادیں ہیں، ایک یہ کہ وہ بت وغیرہ جو کسی مخلوق کی صورت میں بنا دیے جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں بنا دی جاتی ہیں، وہ آنکھیں تو گویا آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں لیکن حقیقت میں وہ نہیں دیکھ رہی ہیں، یا پھر یہ کہ جو مشرکین ہیں یہ آپ کی طرف آنکھوں سے دیکھ تو رہے ہیں لیکن جیسا کہ پہلے گزرا کہ وہ بصارت کی نظر سے جو ہے، وہ حقیقت کی نظر سے جو ہے وہ نہیں دیکھ رہے۔ خذ العفو، تو آپ اختیار کیجئے درگزر کرنے کو، معاف کرنے کو، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور آپ حکم دیں عرف کا، بھلائی کا، نیک کاموں کا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور آپ جاہلوں سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کیجئے، منہ پھیر لیجئے، چاہے یہ کفار ہیں چاہے یہ مشرکین ہیں، لیکن آپ نے دنیاوی اعتبار سے اپنے معاملات میں جو ہے ان سے معافی تلافی رکھنی ہے۔ وہ کہیں آپ کو برے کلمات کہتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ ان کو معاف کر دیں اور ان کو نیکی کا حکم دیں تاکہ وہ اس نیکی کی طرف راغب ہوں۔ ہاں، جو کہ اپنی جہالت پر اڑا ہوا ہے آپ اس سے اعراض کیجئے، وہ اگر آپ سے جھگڑنے کی کوشش بھی کرے تو آپ کو اس سے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان آپ کو ابھارے کسی بھی طرح کے ابھارنے کے معاملے پر، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو آپ اللہ سے
پناہ طلب کریں، آپ اللہ سے تعوذ کیجئے۔ شیطان آئے گا، وسوسہ ڈالے گا، شیطان آئے گا، ابھارنے کی کوشش کرے گا۔ تو جب بھی آپ کے ساتھ ایسا ہو کہ آپ اپنے آپ کو پائیں کہ شیطان جو ہے آپ کو ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ استعیذ باللہ، اللہ سے جو ہے آپ نے پناہ طلب کرنی ہے، کیونکہ اللہ کی پناہ کے طلب جو ہے وہ شیطان سے مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ حتیٰ کہ انسان جب قرآن بھی پڑھنا شروع کرتا ہے تو ہمیں کیا کہہ دیا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حالانکہ نیکی کا کام ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان نیکی کے کام میں، کیونکہ جیسے ذکر ہوا تھا کہ شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، تو جب انسان سیدھے راستے کو اختیار کرتا ہے تب شیطان جو ہے اور آتا ہے۔ اس کی کیفیت ہم دیکھتے ہیں کہ انسان موبائل استعمال کر رہا ہو، کوئی تفریح کا کام کر رہا ہو، کوئی مووی دیکھ رہا ہو، اس وقت اس کو بوریت نہیں ہوتی، ادھر ادھر کی سوچیں نہیں آتی، لیکن جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کرے ہر طرح کی سوچ آنے لگتی ہے، وہ 5 منٹ نماز میں فوکس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ شیطان جو ہے اس وقت اپنے حملے بڑھا دیتا ہے۔ تو کیا کہا گیا؟ فاستعذ باللہ، تو آپ شیطان جو اللہ سے جو ہے پناہ طلب کیجئے۔ انہ سمیع علیم، بے شک وہ خوب سننے والا بھی اور علم رکھنے والا بھی ہے۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب ان کو چھوتا ہے کوئی وسوسہ، کوئی برا خیال شیطان کی طرف سے، تذکروا، اور جیسے ہی ان کو یاد آ جاتا ہے، فاذا هم مبصرون، تو پھر وہ اچانک بصیرت والے ہو جاتے ہیں، ان کو خیال آ جاتا ہے کہ یہ خیال جو ہے، ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ خیال، یہ سوچ جو ہے شیطان کی طرف سے ہے، اور وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ واخوانہم، اور ان کے شیاطین کے بھائی بھی ہیں جو کہ یمدونہم فی الغی، ان کو کھینچتے ہیں گمراہی کی طرف، بڑھاتے ہیں ان کو گمراہی کی طرف، ثم لا یقصرون، اور وہ اس معاملے میں کسی طرح کی کمی نہیں چھوڑتے، اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر لیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو گمراہی کے راستے پر لے آئیں۔ آج بھی ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی کسی بھی جگہ پر شیطان کے راستے کی طرف بلانے والے لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہر آسائش مہیا کی جاتی ہے۔ بات بھی کریں گے تو اتنے پیار سے بات کریں گے۔ آپ آج کل دیکھیں مثال کے طور پہ ہم بینک کے معاملے کو دیکھ رہے ہیں کہ سودی کاروبار ہے، سارے معاملات ہیں، ان کی ہیلپ لائن پہ آپ کال کریں گے تو اتنے پیار سے بات کی جائے گی، اتنی تمیز سے بات کی جائے گی کہ سامنے والے کو لگے گا کہ یہی لوگ جو ہے حق پہ ہیں۔ یعنی آپ غصہ بھی کریں گے تب بھی سامنے والے کو پورے طریقے سے ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ نے غصے کا جواب غصے سے نہیں دینا، آپ نے کاملی جواب دینا ہے۔ وہ اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑتے، کوئی کوتاہی نہیں کرتے کہ انسان کو برائی کی طرف، گمراہی کی طرف لے آیا جائے۔ اور کریڈٹ کارڈ کا جو زمانہ ایک گزرا تھا کہ اس کے سیلس پرسن تھے، پیچھے لگ جاتے تھے کہ یہاں تک کہ انسان جو ہے اس معاملے کو اختیار ہی نہ کر لے۔ اور دین کے معاملے جب آتے ہیں تو ہمیں اتنی شرم آتی ہے، ہمارے معاملات میں اتنی کمی ہوتی ہے، کوئی سامنے سے ہلکی سی کوئی بات کہہ دے ہمیں غصہ آ جاتا ہے، کوئی ذرا سا منہ بنا لے ہمیں غصہ آ جاتا ہے، کسی کو ہم ایک بار کہیں وہ نہیں مانتا، ہم کہتے ہیں چھوڑو اس کو، یہ تو گمراہی ہو گیا۔ بھائی جب ان کی طرف سے گمراہی کی طرف بلانے میں کوئی کمی وہ نہیں چھوڑ رہے، تو ہم کیوں اپنی طرف سے نیکی کی طرف بلانے میں کمی چھوڑیں؟ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب آپ نہیں آتے ان کے پاس کسی نشانی کو لے کے، قالو، تو وہ کہتے ہیں لولا اجتبیتہا، کہ آپ نے خود جو ہے وہ کسی نشانی کا انتخاب کیوں نہیں کر لیا؟ ان سے آپ سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ کوئی آیت، کوئی نشانی لے آئیں، اور جب آپ نہیں لاتے تو کہتے ہیں آپ، یعنی اظہار کس چیز کا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے نا، آپ خود کر لیں۔ تو آپ ان کو واضح کر دیں، قل انما اتبع، بے شک میں تو پیروی کرتا ہوں، ما یوحا الی من ربی، اس کی جو کہ وحی کی جاتی ہے میری طرف، میرے رب کی طرف سے۔ یعنی یہ معاملات میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ نشانیاں میں اپنی طرف سے نہیں لاتا، میرے رب کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے میں اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ جو ہے سمجھ بوجھ کی باتیں ہیں، حکمت کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، وہدن ورحمتن، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو کہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، خاموشی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ اکبر، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کہا فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کرو۔ اور ان دونوں معاملات کے ذریعے کیا ہوگا؟ ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا، تمہیں ہدایت دی جائے گی، تمہیں توفیق دی جائے گی کہ تم اس قرآن کو سمجھو بھی اور اس پر عمل بھی کرو۔ اب اس میں ایک معاملہ یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جیسے اگر آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں، کسی گھر میں جا رہے ہیں، اور وہاں پہ کوئی شخص اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو اب سب کے لیے لازمی ہے کہ چونکہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے اس لیے سارے کام چھوڑ کے جو اس قرآن کو سنا جائے، اس سے یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پھر کوئی شخص اس طرح قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یار قرآن نہ پڑھو، ہمیں پھر لازمی طور پہ سننا پڑے گا۔
قصد کیا ہے کہ کسی ایسی محفل میں جاتے ہو یا کبھی نماز پڑھتے ہو اور وہاں پہ قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو اس قرآن کو غور سے سنو اور اس کے سامنے خاموشی اختیار کرو۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک محفل میں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس کی تعلیم دی جا رہی ہے اور ہم ساتھ بیٹھ کے جو ہے اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبے کے حوالے سے بھی فرمایا کہ اگر تم نے اپنے ساتھی کو صرف اتنا کہہ دیا، کیا کہہ دیا کہ خاموش ہو جاؤ، تو بھی تم نے لغو کام کیا ہے۔ یعنی اس وقت کیا ہے کہ آپ نے ہر طرح جو ہے اپنے فوکس، اپنی اٹینشن جو ہے اس بات پہ رکھنی ہے جس کی نصیحت کی جا رہی ہے۔ لیکن اب نماز میں جیسے ایک معاملہ ہے، تو نماز میں جب قرآن پڑھا جائے گا تو امام قرآن پڑھے گا اور باقی جو ہے خاموشی سے اس کو سنیں گے، اگر یہ جہری قرات کے ساتھ ہو رہا ہے، الا یہ کہ سورہ فاتحہ کا معاملہ ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں واضح کیا کہ وہ جو ہے امام کے پیچھے بھی پڑھی جائے گی، لیکن اس کے علاوہ قرآن کو جو ہے وہ سننا خاموشی کے ساتھ اور استماع کرنا۔ استماع یعنی کہ غور سے سننا، اور غور سے سننا جو ہے صرف اس کے کلام پہ نہیں ہوتا، اس کے کلمات پہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے معنی اور مفہوم پہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو اور مجھے اس کا معنی اور مفہوم سمجھ میں آ رہا ہو تاکہ مجھ پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور یاد رکھیں یا یاد کیجئے اپنے رب کو، فی نفسک، اپنے دل میں، اپنی جان میں، تضرعا وخیفتا ودون الجہر من القول، تضرع عاجزی کے ساتھ، ڈرتے ہوئے، خیفتاً ڈرتے ہوئے، ودون الجہر، اور دون الجہر آواز کو بلند کیے بغیر، خیفتاً خوف سے بھی ہے اور آواز کو بلند کیے بغیر۔ تو تینوں کیفیات کیا ہوئی؟ تضرع، عاجزی بھی اختیار کی، ڈر بھی ہے ساتھ ساتھ، اور آواز کو زیادہ بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ یاد کیا اپنے دل میں، اپنے رب کو یاد کرنا اس کو پسند ہے کہ انسان اس کو جو ہے، یعنی یہ دون الجہر جو ہے اس سے مراد دونوں چیزیں لی گئی ہیں کہ بغیر آواز کے بھی انسان یاد کر سکتا ہے اللہ کو، اور دوسرا یہ کہ ایسی آواز میں کہ وہ مناسب آواز ہو، بہت زیادہ چیخ و پکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالغدو والآصال، دن کے وقت اور شام کے وقت، ولا تکم من الغافلین، اور آپ مت ہو جائیے گا غافلوں میں سے، ایسے کہ اپنے رب کو یاد نہ کریں۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ کہ جو کہ آپ کے رب کے پاس ہیں، وہ فرشتے جو کہ آپ کے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ نہیں تکبر کرتے اس کی عبادت سے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے لیے جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہ آیت سجدہ ہے کہ مستحب ہے کہ انسان جب اس کی تلاوت کرے یا جب اس کو سنے تو وہ سجدہ کرے اگر اس کے لیے ممکن ہو، اور نماز میں بھی اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب ایسی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو سجدہ کیا جاتا ہے۔ یہ سجدہ مستحب ہے، فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، اگر ممکن ہو، اگر پاسبلٹی ہو تو انسان سجدہ کر لے۔ اور جیسے حفاظ کو بتایا جاتا ہے کہ چونکہ انہوں نے بار بار آیات کا تکرار کرنا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے، تو اگر وہ ایک بار بھی سجدہ کر لے تو انشاءاللہ کافی ہے۔ تو اگر آپ میں سے، میں سجدہ کر چکا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی چاہے تو آپ سجدہ کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اس سجدے کے لیے جو ہے کوئی وقت کی تعین نہیں ہے، جب بھی پڑھے انسان تو اس کو سجدہ کر سکتا ہے وہ۔ اگر ساری دوسری باتیں کر رہے ہو، کوئی اور اگر قرآن پڑھنا چاہے تو اس کو خاموشی لگے۔ اگر سارے دوسری باتیں کر رہے ہوں، اگر کوئی قرآن پڑھنے لگے، دیکھیں یہاں پہ قرآن پڑھنے والے کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ جیسے پیچھے ایک آیت بھی گزری کہ اللہ، یعنی ان کے باطل معبود کو جو ہے تم گالی مت دو کہ وہ جواباً جو ہے وہ اللہ کو گالی نہ دیں، اور اس میں ذکر کیا گیا تھا کہ ان کے پیرنٹس کو گالی نہ دو، جو حدیث میں ہے کہ وہ جواباً تمہارے پیرنٹس کو، تمہارے والدین کو گالی دیں۔ تو کہیں نہ کہیں کچھ چیزوں کا عزت و احترام جو ہے ہمارے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ محفل ایسی ہے کہ جہاں پہ اگر میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو لوگ خاموش نہیں ہوں گے، بلکہ الٹا مجھے خاموش کرانے کا کہا جائے گا، اور وہاں پہ قرآن پڑھنا ضروری نہ ہو تو آپ نہ پڑھیں، آپ ہلکی آواز سے پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ مطلب پڑھتے بھی ہیں تو ہر کسی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سنے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کسی جگہ پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ زور زور سے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر وہ محفل کسی اور چیز کی، مثال کے طور پہ کسی ریسٹورینٹ میں لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور وہاں پہ آپ زور زور سے قرآن پڑھنے لگے، اس اعتبار سے کہ لوگ، اگر مثال کے طور پہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ، کوئی کلاس ہوئی، کچھ معاملہ ہوا اور اس کے بعد تھوڑا ریسٹ کر رہے ہیں اور آپ نے زور زور سے تلاوت کرنا شروع کر دی، اب وہ اگر اپنی باتیں بھی کریں تو ایک بے ادبی والا ماحول پیدا ہوگا۔ تو کوشش پھر ہمیں یہ کرنی چاہیے اپنے اینڈ سے کہ ایسے مواقع پہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے یا قرآن لگایا جائے۔ کچھ جگہ جو خاص ہے، مثال کے ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ مسجد میں جو ہے بیٹھ کے زور زور سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو نماز پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ نہیں، قرآن کی تلاوت اگر لگی ہوئی ہو، دیکھیں نہ سننے کا یہ مطلب، سننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ بھی معاملہ ہو رہا ہو، آپ اپنے کام کر رہے ہو، پڑھائی کر رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، جیسے کہیں تلاوت لگی آپ کو فوراً سب کچھ چھوڑ کے آپ کے اوپر لازم ہو گیا قرآن سننا، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس آیت میں خاص کر جو ہے اس طرف نشاندہی بھی ہے کہ جب قرآن سمجھایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، تو اس سے اعراض نہ کرو،
یہ نہ ہو کہ تم اس سے کوئی سمجھانے کے لیے آئے، آپ کسی کے پاس واعظ و نصیحت کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کسی سے ملاقات کر رہے ہیں، وہ آپ کو سمجھانا شروع کرتا ہے، وہ جب دنیاوی باتیں بتا رہا ہے، وہ آپ کو نیوز بتا رہا ہے، تو آپ بڑے غور سے سن رہے ہیں، بڑی فکر سے سن رہے ہیں، اور جیسے ہی اس نے قرآن کی کوئی آیت ذکر کرنا شروع کی تو آپ نے منہ پھیر لیا کہ نہیں یار یہ قرآن والی باتیں نہ کرو. تو اس طرح کا اعراض جو ہے وہ یہ جو ہے اس آیت میں خاص کر اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے.